الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ملک کے نوجوان قاری جناب قاری انعام اللہ صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو
تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 کی رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کی حسین سے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج 15 مارچ ہے 2024 اور آج دنیا بھر میں اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے حوالے سے ایک عالمی دن، سو کالڈ عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ سو کالڈ کا میں نے ورڈ یوز کیا ہے۔ ابتدا میں ایک تعصف کرنا چاہتا ہوں میں صاحب ان تمام لوگوں سے کہ جو کرسی کے دل دادا ہیں، حکومت کے دل دادا ہیں، کہ جو پاور کوریڈورز میں رہنا چاہتے ہیں ہمیشہ۔ کاش کہ آپ کو یہ سمجھ آ جاتا کہ یہ مسئلہ سیاسی نہیں ہے، کسی سیاسی تنظیم کا نہیں ہے، یہ مسئلہ اسلام کا ہے۔ آج اسلامو فوبیا کا دن پوری دنیا میں 140 ممالک میں کم و بیش منایا جا رہا ہے۔ نتائج کیا ہوں گے میں اس کی بات نہیں کر رہا، آواز تو بلند کر سکتے تھے نا صاحب اسلام کے نام پہ۔ یہ اسلام کا مسئلہ تھا، یہ میرے آپ کے گھر کا مسئلہ نہیں تھا، یہ میری آپ کی سیاسی تنظیم کا مسئلہ نہیں تھا، یہ میرے آپ کے سیاسی لیڈر کا مسئلہ نہیں تھا، یہ مسئلہ اسلام کا تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کا مسئلہ تھا، یہ قرآن کی ناموس کا مسئلہ تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ تھا۔ لیکن مجھے افسوس ہوا کہ میں مستقل ابھی بھی دیکھتا رہا میں کہ کہیں کوئی مجھے ایک اسٹیٹمنٹ نظر آ جائے، کوئی ایک اسٹیٹمنٹ ابھی تک مجھے جو ہے حکومتی حلقوں سے نظر نہیں آئی۔ گو کہ آج پراپر یہ دن منایا جانا چاہیے تھا کہ جی ہم جو ہیں وہ اپنا اصل چہرہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، اور جو ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ان سازشوں کے حوالے سے ہمارا ریبٹل یہ ہے یا ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے، اور ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہ مسلمانوں کو جو اجڑ کہا جاتا ہے، دہشت گرد کہا جاتا ہے، ان کو انتہا پسند کہا جاتا ہے، ان کو ان پڑھ کہا جاتا ہے، ان کو جاہل کہا جاتا ہے، ہم اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے، بلکہ ان کو ان کا اپنا اصل چہرہ جو ہے وہ بتلایا جاتا ہے کہ تم وہ ہو جو ہمارے اوپر دہشت گردی کے اور انتہا پسندی کے جو لیبلز لگاتے رہے ہو۔ آج جا کے دیکھو دنیا کے سامنے تمہارا چہرہ غزہ میں آشکار ہو چکا ہے کہ تم نے کس انداز سے دہشت گردانہ رویے کو اپنا کر دنیا کو یہ بتلا دیا کہ اصل دہشت گرد مسلمان نہیں ہے، اصل دہشت گرد تم ہو۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ ہماری زبانیں بند ہیں، ہم بات نہیں کرنا چاہتے۔ معاملہ یہ ہے، یہ جو اسلامو فوبیا ہے نا، پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں۔ آئیے تھوڑی سی بات میں آپ کو ذرا سمجھانے کی کوشش کروں۔ یہ ویسے تو ظاہر ٹرم ابھی کوائن ہوئی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ ریسنٹ پاسٹ میں 20ویں صدی کے اوائل میں جو ہے کوائن ہوئی ہے، لیکن اصل جو اس کا آپ کو روٹ ہے وہ ملتی ہے وہاں سے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ پہلا بت گرایا تھا نا، اسلامو فوبیا کا آغاز وہیں سے ہو گیا تھا۔ گو کہ ٹرم وہاں پہ یوز نہیں ہوتی لیکن آغاز ہو گیا تھا، یعنی اسلام سے خوف کا آغاز وہیں ہو گیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو چیلنج کیا تھا، اسلامو فوبیا کا آغاز وہیں سے ہو گیا تھا۔ جب نمرود کو جو ہے باقاعدہ چیلنج کیا گیا تھا تو اس وقت اسلامو فوبیا کا آغاز ہو چکا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو چیلنج کیا تھا آغاز اس وقت ہو چکا تھا۔ آغاز اس وقت ہو چکا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر پہلی مرتبہ دین اسلام کے لیے خطبہ دیا تھا اور پہلی مرتبہ تبلیغ دین کا آغاز کیا تھا، باقاعدہ پراپر آغاز کیا تھا۔ اس وقت اسلامو فوبیا کا آغاز ہو چکا تھا۔ یہ جو 9/11 کے بعد باقاعدہ مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا گیا، انتہا پسند قرار دیا گیا، پھر یہ آپ دیکھیں کہ تھنک ٹینکس باقاعدہ بنائے گئے، ان تھنک ٹینکس کو جو ہے باقاعدہ پروموٹ کیا گیا، ان کو فنڈ کیا گیا، کروڑوں ڈالرز اربوں ڈالرز جو اس کام کے اوپر لگائے گئے۔ پھر ہمارے اپنے درمیان سے جو ہیں، میں ظاہر ہے کیا کھل کے بات کروں، ہمارے اپنے درمیان سے لے پالک تھے ان کو باقاعدہ پیدا کر کے ان کو جو ہے وہ پھونکا گیا اور ان کے اندر ہوا بھری گئی، ان کے اندر ڈالرز لگائے گئے اور ان کو جو ہے طاقت دی گئی، اور پھر انہوں نے کھڑے ہو کے اسلام کے خلاف کام کیا۔ تو پھر اس کے بعد ایک فضا بنائی گئی، یعنی فضا یہ بنائی گئی کہ اسلام جو ہے وہ جڑ لوگوں کا اسلام ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، داڑھی، حجاب، مدرسہ، مسجد، اس سب کو جو ہے ان تمام چیزوں کو جو ہے کنٹروورشل باقاعدہ بنایا گیا۔ پھر ایک فضا جو ہے آپ کو یاد ہوگا، یہ 9/11 کے بعد سے لے کے اگر میں آج تک کی بات کروں، کیونکہ سویڈن کا واقعہ بھی آپ کو پتا ہے قرآن پاک کے جلانے کا حال ہی کا ہے، تو مسلمانوں کو چاہے وہ جیل اینڈ پوسٹن کی میں بات کروں کہ جس میں گستاخانہ خاکے باقاعدہ چھپوا کر جو ہے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی گئی، یا اس ملعون کی میں گیٹ ولڈر کی بات کروں جو تواتر کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاذ اللہ کیریکیچرز بناتا رہا، یا میں اس ٹیری جونز کی بات کروں کہ جس نے چرچ آف فلوریڈا میں کھڑے ہو کر باقاعدہ برن اے قرآن ڈے کا جو ہے باقاعدہ اعلان کیا تھا، یا میں فیس بک کی اس پوری مہم کی بات کروں کہ ڈرا محمد ڈے کے نام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تضحیق کرنے کی کوشش کی، یا میں چارلی ہیبڈو کی بات کروں کہ جس میں باقاعدہ گستاخانہ خاکے چھپوا گئے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ چارلی ہیبڈو ہی کی یاد میں یہ جو فرانس کا ملعون صدر تھا اس نے
کیمرون نام تھا اس ملعون کا شاید ہے نا, چلے جو بھی نام تھا, ملعون کا ویسے بھی نام یاد رکھنا چاہیے. تو وہ کیا تھا, اس نے کیا کیا تھا پھر پوری بلڈنگ یعنی جتنی بھی سرکاری عمارتیں تھیں سب پر جو ہے معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیریکیچرز جو ہیں چسپاں کروا دیے تھے. یا پھر فلم فتنہ کی میں بات کروں, یا انوسنس آف مسلمز کی بات کروں, یا پھر میں لیڈی آف ہیون کی بات کروں, یعنی اس طرح کی جو گستاخانہ فلمیں تھیں وہ باقاعدہ بنا کے ہم مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی گئی. یا آپ نیوزی لینڈ میں جیسے آپ کرائسٹ چرچ جو مسجد تھی باقاعدہ جس میں 51 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا, جس کی یاد میں باقاعدہ جو ہے اس دن کا باقاعدہ آغاز ہوا, تو جو قتل عام کیا گیا اس کی میں بات کروں, یا ڈنمارک کی بات کروں, نیدرلینڈ کی بات کروں, سویڈن میں بات کروں کہ تواتر سے جو قرآن پاک جلائے گئے. یہاں ہم جب ریٹیلیٹ کرتے ہیں, جب ہم جواب دیتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ لوگ اجڑ ہیں, یہ لوگ انتہا پسند ہیں, یہ جو ہمارے جذبات سے کھیلتے رہے, ہمارے ایمان سے کھیلتے رہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پہ بار بار جو ہے وہ آواز اٹھاتے رہے, یہ جو قرآن پاک کی ناموس سے کھیلتے رہے, کیا مسلمان یہ حق نہیں رکھتے کہ اس بات کا جواب دیں؟ بالکل حق رکھتے ہیں, اس لیے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے, اس پہ ہم کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. لیکن پرابلم کیا ہے, ان سارے معاملات کو خلط ملط کر دیا گیا. ابھی یہ برابر میں دیکھ لیجئے نا کیا حال ہے. یہ جو بی جے پی ہے یا یہ جو وشو ہندو پریشد ہے, یا مطلب یہ پریشد ہے یا پرشد ہے جو بھی ہے, وہ جو جنتا دل ہے, یہ کیا ہے؟ یہ سارے لوگ, یہ سارے وہ انتہا پسند ہیں جو کہ ہندوتوا کے بنا ایجنڈے کے تحت باقاعدہ کام کر رہے ہیں. وہاں پر گائے کا ذبح جو ہے اس کی انکاری ہے, وہ جو ہے اذان پہ پابندی لگاتے ہیں, وہ جو ہے مسلمانوں کے ریچولز کے اوپر پابندی لگاتے ہیں, مسلمانوں کے گھروں کو لوٹتے ہیں, ان کی مساجد کو جو ہے معاذ اللہ شہید کرتے ہیں, ان کے اوپر قبضہ کرتے ہیں, مسلمانوں کو زندہ درگور کرتے ہیں, مسلمانوں کی سانسیں تک جو ہیں انہوں نے مکمل طور پر اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. تو وہاں جو ہے انتہا پسندی دنیا کو نظر نہیں آتی. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا مقدمہ صحیح طور سے دنیا کے سامنے رکھا ہی نہیں ہے جس انداز سے رکھنا چاہیے. ہم نے اس انداز سے اسلام کی جنگ کو لڑائی نہیں ہے جس انداز سے اسلام کی جنگ کو لڑنا چاہیے. پوری دنیا, پورے مسلمان ایک آواز ہوتے, کھڑے ہوتے. آپ یقین مانیے اتنی طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کھڑے ہو جائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جھکا نہیں سکتی. یہ بار بار جو جی اپنا اسموتھ چہرہ دکھاؤ, اپنا چہرہ ملا مطلب گندا نہ کرو, دھندلا نہ کرو, یہ نہ کرو. ارے صاحب چھوڑیے اب ان باتوں کو, آئیے اصل بات کی طرف کہ آپ بنیادی طور پہ اب ایک طرف آ کے کھڑے ہو گئے کہ ایک طرف کفر کھڑا ہے, دوسری طرف اسلام کھڑا ہے. یہ جنگ ہے, اس جنگ کو جنگ کے طور پہ لیں. یہ انٹلیکچوئلز کی بھی جنگ ہے, یہ عسکری قوتوں کی بھی جنگ ہے, یہ ہر سطح کی جنگ ہے, اور ہر سطح پہ کھڑے ہو کے ہم اس کو لڑنا ہوگا. اور اگر آپ نہیں لڑیں گے تو ذہن میں رکھیے گا, وہ جو آپ کو یاد ہوگا وہ جو بی جے پی کی ایک بدبودار سی جو ترجمان تھی, کیا نام تھا اس کا, وہ نوپور شرما ایسے کچھ تھا نا, وہ جو ملعون تھا نوین کمار جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تضحیق کی تھی معاذ اللہ. آپ جانتے ہیں نا کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ دنیا کھڑی ہو گئی تھی, بائیکاٹ کیا تھا, لگ پتا گیا تھا, سارے گھٹنے رکھ دیے تھے اس نے سامنے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ آپ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں. وہ جو سریش چونکے جو تھا, کیا نام ہے اس کا, وہ پتہ نہیں کیا عجیب سا, تو اس نے جو گنبد خضرا پہ معاذ اللہ جو اینیمیٹڈ بامبنگ کی تھی, کیا ہوا تھا اس کے بعد؟ دنیا بھر نے ریبٹل دیا تھا نا مسلمانوں نے, نتیجہ کیا نکلا؟ ان کو معافی مانگنی پڑی. آپ کے پاس طاقت ہے لیکن آپ اپنی طاقت کو استعمال نہیں کرتے. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز اسکالر ہیں, ماہر اقبالیات ہیں, بہت ہی کمال گفتگو کرتے ہیں, محترم جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں, سیکولرزم کے خلاف ایک بڑی ہی مضبوط دیوار پاکستان میں اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا, ممتاز اسکالر جناب قیصر احمد راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تیسری شخصیت ممتاز اسکالر ہیں, بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, جناب ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب تشریف فرما ہیں. اور میرے دائیں جانب ایک اور زبردست شخصیت ممتاز اسکالر ہیں, کمال گفتگو کرتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ مستقل ہمارے پینل کا حصہ رہتے ہیں, جناب ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب تشریف فرمائیں. اور میرے دائیں جانب بھی میرے بھائی, میرے دوست, کمال ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں آپ کو عزتوں سے نوازا ہے. جناب الحاج شہباز قمر فریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور میرے دائیں جانب بھی آپ دیکھ رہے ہیں صاحب کچن کا سیگمنٹ کرنے کے لیے محترمہ منیرہ کرن صاحبہ روز آپ کے لیے کمال کھانے بنا کے لاتی ہیں, وہ بھی موجود ہیں. تمام آپ کو خوش آمدید, السلام علیکم. آغاز کرتے ہیں. منیرہ صاحبہ بتائیے آج کیا آپ 24 کروڑ عوام کے لیے کیا بنانے جا رہی ہیں؟ جی آج کا جو مینیو ہے وہ ہے چکن وائٹ قورمہ, جس کو میں آل پرپز کریمیں بناؤں گی, اور ساتھ میں اس کو سرو کروں گی زیرہ رائس کے ساتھ, اور روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. اچھا. اور ساتھ میں بناؤں گی سوجی کا حلوہ جس میں کوکونٹ جائے گا, اور ساتھ میں اس میں میوے وغیرہ جائیں گے. میرا پسندیدہ ہے. ویسے اس کو گھی کون سا استعمال کر رہی ہیں اس میں؟ جی اس میں کروں گی دیسی.
یہ ہے نا کمال والا, اسی سے بنتا ہے. لیکن دیسی گھی کا سوجی کا حلوہ کمال ہو گیا. راجہ صاحب کی بہت ہی بھینی سی مسکراہٹ یہ بتلا رہی ہے کہ بہت ہی خاموشی کے ساتھ اور فلیور اس میں الائچی کا جائے گا. ہاں ارے کمال ہو گیا, یہ تو کمال ہو گیا, کمال ہو گیا, سب متفق ہیں, کمال ہو گیا. جی بالکل. اور ساتھ میں جو ڈرنک بنے گی, ساتھ میں اس میں الائچی کے ساتھ ڈرنک بناؤں گی اور ساتھ میں اس میں ڈالوں گی روح افزا. روح افزا بہترین ہو گیا. تو یہ آج کا ہمارا یہ پورا آج کا میل ہے, جس کو میں ساتھ ساتھ اپڈیٹ دیتی جاؤں گی جیسے اس کو بناؤں گی. بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا جی. سلامت رہیے, آپ اپنا کام شروع کیجئے. ناظرین آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ایک وقفے پہ ہم چلتے ہیں اور مختصر سا وقفہ لیں گے. آپ بھی ذرا سوچیے گا اس حوالے سے کہ کیا ہوا کہ آج اسلاموفوبیا کا دن ہے, اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا دن ہے, لیکن ہماری زبانیں کیوں خاموش ہو گئیں. اس پہ گفتگو کرتے ہیں آج. ذرا ملاقات کرتے ہیں آپ سے مختصر صفحے کے بعد. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے موقع پر سوچا آپ نے کہ یہ بات کیوں نہیں کر رہے اسلاموفوبیا کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے نہیں سوچا ہوگا. آپ کو اب بتاتے ہیں کیوں نہیں کر رہے. آغاز کرتے ہیں. ذرا پہلے تو یہ بتائیے ابتدا میں, یہ جو اسلاموفوبیا کی ٹرم ہے, ظاہر یہ 20ویں صدی کے اوائل میں کوائن فرینچ رائٹرز غالباً 2 تھے, انہوں نے کوائن کی, لیکن اس وقت تو نہیں تھی جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاری حیات طیبہ. تو سب سے پہلے تو یہ کہ لیکن ہاں وہ جو اسلاموفوبک رویے ہیں کفار کے, مسلمانوں کے حوالے سے, میں چاہتا ہوں ذرا یہاں سے آغاز کیجئے تاکہ لوگوں کو ایک کلیئرٹی آئے کہ بنیادی طور پر مسئلہ ہے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. یہ بہت ہی بڑا ایک قومی فریضہ ہے جس کو ہم ادا کرنے کے لیے یہاں بیٹھے جناب اور ایک ایسے موضوع پہ بات کر رہے ہیں جس پہ آج پوری دنیا بات کر رہی ہے جناب, کیونکہ یہ وہ موضوع ہے پاکستان بات نہیں کر رہا, جس کے ہم پاکستان بات نہیں کر رہا, ہم پاکستان ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں. پاکستان بات نہیں جنید صاحب ہم پاکستان ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں. بالکل صحیح. گزارش یہ ہے کہ اس دن پہ بات کرنے کا فیصلہ آپ اور میں نے نہیں کیا, یونائٹڈ نیشن نے کیا ہے. بالکل صحیح. پوری دنیا جہاں بیٹھی ہے, پوری دنیا کے ارباب علم و فکر جہاں بیٹھے ہیں, ارباب بست و کشاد جہاں بیٹھے ہیں, وہاں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آج کا دن اسلاموفوبیا کے حوالے سے منایا جانا چاہیے تاکہ دنیا کے اندر ایک اویئرنیس پھیلے. اسلاموفوبیا کیا ہے؟ بنیادی طور پہ اسلاموفوبیا ایک جعلی تصور ہے جناب, ایک ایسا تصور ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور ایک بڑا جتنے جنید صاحب دنیا میں حقوق انسانی حقوق, ان میں ایک بڑا بنیادی حق ہے رائٹ ٹو نو دا ٹروتھ. بالکل ٹھیک. ہر شخص کا یہ حق ہے کہ اسے سچ بتایا جائے اور وہ سچ جانے, اور سچ کے نام پہ اس تک جھوٹ نہ پہنچایا جائے. بالکل ٹھیک. سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے سچ کو دنیا سے چھپایا جائے, اس پہ الزامات لگا کے وہ اسلام ہے. اچھا, اس کا آغاز آج سے نہیں ہوا, جیسے ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا, اس کا آغاز موسیٰ فرعون اور ابراہیم نمرود کے دور سے ہو چکا تھا. بالکل ٹھیک. کیونکہ جس وقت اسلام کی بات کی گئی, جس دور میں بھی اسلام کی بات کی گئی, تو اسلام کے مقابل جو طاغوتی طاقتیں تھیں, ان کے مفادات, ان کے تشخصات, ان کی پہچانیں, ان کی آئیڈینٹیز, وہ سب خطرے سے دوچار ہوئیں. لہٰذا انہوں نے ظاہر جو کوشش کرنی تھی وہ سازشوں پر مبنی ہی کوشش ہونی تھی. اور قرآن مجید نے اس کو بارہا بیان کیا, مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ جو اسلام کے دشمن ہیں یہ سازشیں کرتے ہیں اور اللہ ان کے سازشوں کا توڑ کرتا ہے, اور اللہ کا توڑ ان کی سازشوں سے زیادہ مؤثر ہے. بالکل. یقیدون قیدا واقید و قیدا. اسلام کے خلاف ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے خلاف یہ کفار سازشیں کر رہے ہیں, گنونی چالیں چل رہے ہیں, اور میں بھی گنونی چال ان کی رد کرنے کے لیے میں بھی ان کے خلاف کوئی منصوبہ لے کے آؤں گا. اچھا جنید صاحب, میں آپ کی توجہ چاہوں گا, یہاں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ. جناب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے خلاف سازشیں پہلے دن سے جاری ہیں, لیکن اس کا ایک دوسرا, اس صفحے کا دوسرا رخ ہے. وہ رخ یہ ہے ان سازشوں کا توڑ خود ذات حق کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ان سازشوں کے خلاف بولنا
منشاء خداوند کو پورا کرنا ہے. اللہ اکبر. ہم منشاء خداوند کو پورا کرنے کے عمل کا حصہ ہیں. اللہ کیونکہ قرآن مجید نے جہاں مخالفین کی سازشوں کا ذکر کیا ساتھ یہ بتایا اس کا رد کرنے کے لیے خود ذات خداوند موجود ہے. سبحان قرآن اللہ. مجید کی ایک آیت بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں پہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہو کہ مخالفین نے میرے رسول آپ کے خلاف سازشیں کی, آپ کے خلاف مکر کیے, آپ کے خلاف گناہونے چال چلیں, اور ساتھ یہ نہ کہا ہو کہ اس کا رد میں نے کر دیا. بالکل ٹھیک. لیکن اللہ کا رد ہوگا کس کے ذریعے سے؟ اہل ایمان کے ذریعے سے ہوگا. واہ واہ. کیونکہ میدان بدر میں اللہ کی تائید 313 اہل ایمان کے ذریعے سے اتری اور ہمیشہ کے لیے اسلام کی فتح اور اسلام کی بنیاد رکھ دی گئی. ڈاکٹر صاحب بڑے مختلف ٹون میں آج آپ کو میں سن رہا ہوں, اللہ آپ کو جزا دے. اس ٹون میں آپ بات نہیں کرتے. یہ ہے جذبہ ایمان. جنید صاحب دوسری بات یہ ہے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آج مغرب میں یہ رویہ آیا کہاں سے؟ یہ رویہ بہت پہلے سے آیا. جس وقت اسلام کی دعوت مغرب میں پہنچی, ابھی آپ نے فرانس کا نام لیا, اب تصور کریں بد نیتی کا ایک جو صاحب علم ہوتا ہے, ایک کم علمی ہوتی ہے اور ایک بد علمی ہوتی ہے. ویسٹ اس معاملے میں بد علمی کا شکار ہے اور بد علمی کو پھیلانے کا مرتکب ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے بارے سے جو کتابیں لکھی گئیں ان کا عنوان رکھتے ہوئے جنید صاحب جو نام رکھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی اس طرح لکھا گیا کہ اس کا معنی غلط نکلتا ہے, میں یہاں کہنا نہیں چاہتا. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک بگاڑ کے آپ کسی سوسائٹی کا انٹلیکچوئل اپنی سوسائٹی کو بتا رہا ہو, مجھے بتائیں اس سوسائٹی کے اندر اس دین کے بارے میں, اس تہذیب کے بارے میں کیا تشخص پیدا ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے. جتنی صلیبیں جنگیں لڑی گئیں ان کے پیچھے یہی مغالطے تھے کہ سب سے پہلے کلرجی نے, اس دور کے چرچ نے اور اس دور کے جو ان کے حکمران تھے انہوں نے, اس دور کے بعد کرسچین کنگز نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے, ذات رسالت مآب کے خلاف پروپیگنڈے کیے, اور اس سے انہوں نے چندے اکٹھے کیے, ان لوگوں کو اکٹھا کیا اور لے کے آئے, اور جا کے جو 9-10 ہمیں اسلیبی جنگوں کی تاریخ ملتی ہے. اور آج وہی چیز آپ اورینٹلزم اٹھا کے دیکھ لیں, ایڈورڈ سعید کی کریش آف سیولائزیشن اٹھا کے دیکھ لیں, سیمون ہنٹنگٹن کی, فرانسس فوکویاما کی اینڈ آف ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے پیچھے یہی انٹلیکچوئل فیبریکیشن آپ کو نظر آئے گی, یہ علمی بددیانتی نظر آئے گی, یہ بد علمی نظر آئے گی, جس سے وہاں کے عام مغربی شخص کے ذہن کو بھی مسموم کیا ہے. اور اس پورے نقشے کو میرا خیال ہے اگر میں اس کو ایک فریم میں اگر لاؤں تو سورہ مائدہ کی غالباً اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ وہ 50ویں آیت ہے کہ اے مسلمانوں یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. یہ بڑا واضح ان کا رویہ بے خدا ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. آپ یہ جو لوگ ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان جیسے نہ ہو جائیں. اچھا اب آئیے ذرا یہاں پہ راجد صاحب ایک بات جو بڑی اہم ہے اور یہ بڑی بنیادی ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں تاکہ سننے والے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمارے ساتھ چلیں اور سمجھ میں آئے کہ صاحب یہ معاملہ صرف آج کا یہ 19ویں 20ویں صدی کا نہیں ہے, ویری فرسٹ ڈے سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور یہ ٹل لاسٹ ڈے تک چلتا رہے گا. یعنی یہ کفر اسلام کی ایک جنگ ہے جس میں ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی جب ابتدا ہوتی ہے, ظاہر اللہ کے پیغام کو وہ عام کرتے ہیں, تو جو ایک اسلامو فوبک اپروچ کفار کی صورت میں سامنے آتی ہے وہ بڑی بدترین صورت تھی. ایسا لگتا ہے کہ اسی کی ایکسٹینشن آج ہمیں نظر آ رہی ہے. بتائیے اس میں ذرا گفتگو. جی میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایکسٹینشن اسی کی ہے, لیکن میں جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا میں اس سے ایک قدم پیچھے جانا چاہوں گا پلیز. کہ جو موسیٰ و ابراہیم علیہ السلام ان کے زمانے سے تو اسلاموفوبیا یقیناً ہے, لیکن اگر ہم میٹا فینومینل ریل میں جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جہاں سے ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تھا اسلاموفوبیا تو سٹارٹ ہو گیا. بھائی کیا اچھا ہے, واہ. کہ ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا, اس انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک طریقہ بتایا جس کا نام اسلام ہے, اور پھر دنیا میں اس کو بھیجا. تو اب یہ اسلام تو وہی ہے جو آدم علیہ السلام سے چلا, جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ مکمل ہوتا ہے. اور یہ لوگ بھی ہمارے معصومیت میں کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے جب اسلام آیا, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 1400 سال پہلے جب وہ مکمل ہوا اپنے فائنل ورژن کے ساتھ. تو ابلیس کو تو یہ جو مسئلہ بن گیا تھا کہ یہ اگر سسٹم آ جاتا ہے تو جو اس کے اندر ایلز تھے اور ایولز تھے خطرہ تو ان کو ہو گیا تھا. تو اسلاموفوبیا تو وہاں سے سٹارٹ ہو گیا. اب جو آج کا دور ہے, دیکھیں آج کے دور کا اسلاموفوبیا یہ بدترین شکل ہے. اس سے پہلے ایسا نہیں کہ اسلاموفوبیا نہیں تھا, یعنی آپ یو کے میں آپ مثال کے طور پہ دیکھیں جو وہاں کے جو پہلے مسلم تھے ولیم کویلیم جنہوں نے مسلمان ہو کے عبداللہ کویلیم نام رکھا تھا لیورپول میں, وہ تو 19ویں صدی کے مسلمان تھے. پہلی مسجد انہوں نے بنائی تھی لیورپول میں. اس وقت کوئی باہر سے کوئی مسلمان نہیں تھا, وہ لوکل آدمی تھے. وہ بھی جب اذان دیتے تھے تو لوگ ان کو کوئی پتھر مارتے تھے, کوئی کچرا کیا, یعنی کہ وہ سب چلتا رہتا تھا, چیزیں پھینکتے تھے. لیکن وہ اسلاموفوبیا اس طرح کا ہے کہ وہ عوامی لیول کا ہے. اس کے علاوہ جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو کلرجی کا لیول ہے, ایبسلیوٹلی ہمیں برنارڈ شو کی ہمیں تحریریں ملتی ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا یہاں پہ ملائن کا لفظ اس نے استعمال کیا گیا کہ جتنا ان کی ذات کو نشانہ بنایا گیا ہے,
یہ برنارڈ شو نے تنقید کی اس چیز پہ کہ یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ سوری ٹو کٹ یو, برنارڈ شو کا تو یہاں تک کا جملہ ہے کہ اگر دنیا کے مصائب کا اور عالم کا واحد حل یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دنیا کو حکمران بنا دیا جائے, اس میں اس بات کا قائل ہے وہ تو. لیکن اب کا جو اسلاموفوبیا ہے یہ اس لیے انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اس میں نہ یہ عوامی سطح کے لیول کی بات ہے, نہ یہ کلرجی کی بات ہے, یہ ایک ہولسٹک سسٹم ہے اوکے جس کے اندر گورنمنٹس ہیں, انٹرنیشنل آرڈر ہے, میڈیا ہے, کلرجی ہے, تعلیمی ادارے ہیں. اس سے پہلے اتنا ہولسٹک نہیں تھا. بالکل ایسے. اب اس کے اندر کئی نام ہیں, جیسے پروگرام آ گیا کہ ہمارا بڑھے گا, وہ نام بھی ذکر لینا چاہیں گے, لیکن میں آپ کی اس طرف جانے سے پہلے آپ کی آواز میں شامل کرنا چاہوں گا کہ ہماری حکومت درختوں کا دن, ماحول کا دن, جانوروں کا دن, کوئی بھی دن ہو تو سرکاری لیول پہ پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. آج اگر خاموش ہیں تو دو ہی معاملات پہ ہیں, ایک غزہ کے معاملے پہ خاموش اور ایک اسلاموفوبیا کا آج کا. بالکل ٹھیک ہے, درست ابتدا, بالکل ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے یہ تو انتہائی افسوسناک صورتحال ہے, لیکن اس سے آگے بڑھ کے بات کو ذرا ہم اسلاموفوبیا کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں. یہ جو گفتگو اس وقت راجہ صاحب نے, ڈاکٹر صاحب نے کی ہے, یہ ابتدائی مقدمہ پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ذرا ہم بات کو بڑے لیول پہ جا کے کھولیں. بنیادی بات تو سمجھ آ گئی کہ یہ ابتدا آج سے نہیں, ظاہر ابتدا سے, اور یہ انتہا تک رہے گی. دنیا بھر میں جو ہمیں مختلف قسم کی اشکال نظر آتی ہیں اسلاموفوبیا کے حوالے سے, اگر آپ مشرقی بارڈر کی بات کریں, ہندوستان کی بات کریں, تو وہاں ایک بڑی, بلکہ مجھے یاد آتا ہے کہ نوم چومسکی کا ایک جملہ کہ اس نے کہا کہ مغرب کے اندر جو ہے وہ اسلاموفوبیا بہت بڑھ چکا ہے, لیکن اس کی جو بدترین شکل ہے وہ اس وقت ہندوستان میں نظر آتی ہے. بتائیے ذرا جو اس وقت مختلف شکلیں ہمیں نظر آتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, اور آپ کی جرت اور چینل 94 مبارکباد کا مستحق ہے کہ قومی فریضہ ادا ہو رہا ہے. 92 چلیں, نکار خانہ میں طوطی کی آواز ہی صحیح, تو ہے تو صحیح یوسف کے خریداروں میں. کیا بات. دیکھیے, اس حوالے سے جو پہلی گزارش میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو, جو خاص طور پہ جو اب یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں, جو اسلاموفوبیا کو لے کر بڑی کنفیوز نظر آتے ہیں, سب سے پہلے تو ان کو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیشہ سازش اس فکر اور اس آئیڈیالوجی کی ہوتی ہے جس کا مثبت طریق پر رد نہ ممکن نہ ہو, اس کے خلاف ہوتی ہے. جس کے اندر کوئی کجی ہو, کوئی کمی ہو, جو فکر ہی ناقص ہو, اس کا تو کسی مثبت اور مضبوط فکر سے رد ہو جاتا ہے. تو سازش رچانی اس کے لیے پڑتی ہے جس کے اندر کاملیت ہو اور جس کا مثبت طریقے سے اس کے اندر کوئی شے نظر نہ آ رہی ہو, تو پھر اس کو ایک فیبریکیٹڈ انٹلیکچوئلٹی کے اندر اور اس کے اندر ایک فیبریکیشن ڈال کے آپ اس کے پورے چہرے کو مسخ کرنے کی جب کوشش کرتے ہیں, تو یہ وہ شکل ہے جو اسلاموفوبیا بنتا ہے. اسلاموفوبیا کی اصطلاح اسلام کے خلاف یہ زہر جو پوری دنیا میں اگلا جا رہا ہے, یہ خود اس بات کی دلیل ہے. اور یہ سب سر یہ میں آپ کو بتاؤں, میں کچھ عرصہ پہلے یورپ میں تھا, وہاں میں کوپن ہیگن میں ایک یونیورسٹی میں گیا, وہاں ایک پروفیسر کے ساتھ میری اس پر بات چیت ہو گئی. وہ پروفیسر انڈین تھا, بیسیکلی انگلش آتی تھی اس کو. تو میں نے اس پر یہ کہا, وہ کہتا ہے برادر دس از آل فیبریکیشن, یہ ٹوٹل ہر کوئی جانتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ جو آپ لوگوں کی تھاٹ ہے, اور اس میں اس نے ایک بندے کو کوڈ کیا, وہ کہتا ہے جو آپ لوگوں کی تھاٹ ہے اور جو آپ کے پاس اقبال ہے, یہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے, اس کی فکر یہاں کے لیے قابل برداشت نہیں ہے. تو لہٰذا جب وہ پازیٹیولی اس کو آپ ٹیکل نہیں کر سکتے, پازیٹیولی کاؤنٹر نہیں کر سکتے, تو اس کے لیے آپ کو سازش رچانی پڑتی ہے, اور سازشوں کی 101 قسمیں ہیں. اب آپ نے اپنے نوجوانوں کو اور ہم نے اپنے آڈینس کو ان کی سازشوں کی قسمیں بتائیں گے تو وہ اویئرنیس ہوگی ان کو, زہر بتائیں گے تو تریاق کی طرف جائیں گے. میرے پاس یہ جو کاغذ پڑا ہے, یہ کچھ عرصہ پہلے اسلاموفوبیا ہی کے نام سے جرمن میں کتاب چھپی ہے جس کی انگلش ٹرانسلیشن ہوئی. اس کے اندر انہوں نے کچھ اس کے ہنٹس دیے ہیں کہ وہ کیا زہر ہے جس حوالے سے جو نوجوانوں میں مغرب کے لوگوں کے اندر ڈال دیا گیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ 45% جرمن, آپ اندازہ کیجئے 45% جرمن کسی مسلم کو اپنے کسی شہر کا میئر نہیں دیکھنا چاہتے. اب اس کے ساتھ ساتھ جنید بھائی ہماری رسپانسبلٹیز بھی آ رہی ہے. ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں, ہم چینلز پہ بیٹھتے ہیں, ہم اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں, ہم مذہبی مجالس میں جاتے ہیں. ہم ان ایریاز کو کور کرنے کے لیے ہم کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں, ہم بھی اپنی جنگ میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے. وہ کہتا ہے جی اسلام وہ مذہب ہے جو 21ویں صدی کے ساتھ سنکرونائز نہیں ہو سکتا, ہمیں کر کے دکھانا ہے سنکرونائز, ہم نے اس پر بات کرنی ہے.
وہ یہ کہتا ہے کہ قریب 1/3 آبادی کا خیال ہے جرمن کی کہ مسلمان اپنے مذہب پر خود عمل نہیں کرتے. اب یہ ایک فرق آ جاتا ہے کہ کیا ان کی وہ جو کتاب کے اندر مذہب ہے، اس کو آرتھر جیفری نے بھی کوٹ کیا، کہ کیا وہ اصل اسلام ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے گئے، یا وہ اصل اسلام ہے جو ماڈل آج پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ ساری ذمہ داری ان کے کندھوں پہ نہیں ہے، کچھ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر. اچھا نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا. میں ایک بات سمجھنا چاہ رہا ہوں، اس بات کو ذرا سے آگے بڑھاتے ہیں. 2000 ایک سروے کہتا ہے کہ جی جو فاسسٹ گروئنگ ریلیجن ظاہر اسلام ہے، بالکل ہے، اور یہی اصل خوف ہے ان کو بنیادی طور پہ نا. تو 2050 ایک سروے کہتا ہے کہ جی 2050 میں کرسچینٹی کے برابر جو ہے وہ مسلمانوں کی تعداد تقریباً ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل خوف تو وہ ہے نا، اور اسی خوف کی وجہ سے. اچھا دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ دوسری ایک اور بات جو بڑی اہم ہے، جس کو میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب ذرا سا آپ بات کو آگے بڑھائیں، کہ وہاں کی جو فیشن انڈسٹری ہے، وہاں کی جو کاسمیٹک انڈسٹری ہے، وہاں کی جو اپنا مطلب دیگر جو مطلب پارن انڈسٹری ہے، دیگر جتنی بھی انڈسٹریز ہیں، اس انڈسٹری کو ایک بہت بڑا خطرہ اس بات سے کہ عورت اگر وہاں پر باحجاب ہو جائے، اگر عورت جو ہے وہاں پر باپردہ ہو جائے، یہ ساری نارمز جو کہ اسلام اپنے ساتھ کیری کرتا ہے، اگر ان نارمز کی انڈکشنز وہاں پر ہو جاتی ہیں تو ان کو ایک بہت بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی وجہ سے وہ وہاں پہ حجاب پہ، نقاب پہ، دیگر چیزوں پہ پابندیاں اور وہ ایک خاص مطلب نفرت ہے، تاکہ وہ جو مسلمانوں کا جو اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے وہ کسی طور سے جو اس کو کرٹیل کیا جائے؟ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، آپ کا چینل کا شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. اس سے پہلے کہ میں آپ کے جواب کی طرف آؤں، میں ایک نقطہ چھوڑ کے جانا چاہوں گا آپ کے لیے بھی اور ہمارے ناظرین کے لیے، مطلب علمی طور پر کہ وہ اس پہ سوچیں کہ پوری دنیا اس وقت یا ویسٹرن جو ایک انٹلیکٹ ہے بائی ڈیزائن اسلامو فوبیا کو پینٹ کر رہا ہے، مسلمو فوبیا کو نہیں کر رہا. اس کا مطلب مسلم دنیا میں 2 ارب کے قریب ہیں، ان کو مسلمانوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اسلام سے ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے، اس کو سمجھیے گا. وہ کس اسلام سے خطرہ ہے انہیں؟ میرے اور آپ والے اب کے مسلمان سے انہیں خطرہ نہیں. ہم نے تو غزہ میں جو ہوا ہم نے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، ہم سے کوئی خطرہ نہیں. تو یہ ہمارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ویسٹ ہم سے ڈرتا ہے. وہ ہے نا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے. تو پہلے تو یہ نقطہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. دوسری بات جنید بھائی، ایک چیز اور کہ میرے وردی کولیگز نے بڑی بہترین بحث کا آغاز کیا. کچھ چیزیں ہمیں اپنے ناظرین کو ایجوکیٹ بھی کرنی پڑیں گی کہ جو فوبیا کا ورڈ ہے نا، یہ فوبوس سے نکلا ہے، گریک ورڈ ہے، جس کا لفظی مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا انٹینشنلی فیئر کریٹ کرنا جو سائیکلوجیکلی ہو، ریالٹی میں ایگزسٹ نہ کرے. فار ایگزامپل، اگر آپ ہائیڈرو کے ساتھ یعنی واٹر کو ہائیڈرو کہتے ہیں، فوبیا لگا دیں گے تو اس کا مطلب ہے پانی سے ڈرنا. ہائٹ کے ساتھ فوبیا لگا دیں گے تو اس کا مطلب ہے اونچائی سے ڈرنا. تو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہائیڈروفوبیا ہوتا اس کو جس کو پاگل کتا. میں وہی تو بتانے لگوں نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جتنے ٹائپس آپ فوبیا کے ساتھ جوڑ رہے ہیں یہ ریالٹی میں. آپ نے کہی، مجھے ایک جملہ کہنے دیں. جی جی. جیسے غالب نے کہا کہ پانی سے ڈرے، جس طرح سگ گزیدہ اسد، ڈرتا ہوں آدمی سے کہ مردم گزیدہ ہوں، میں یہ کہوں گا ڈرتا ہوں مغرب سے کہ مردم گزیدہ ہوں. بالکل ایسا ہے. تو سر یہ ضروری نہیں، میں گزارش کر رہا تھا کہ وہ جو فوبیا کی ٹرم ہے یہ ریالٹی میں وہی ہو جو ویسٹ کو بتایا جا رہا ہے. میں ویسٹ سے مراد لوں گا وہاں کے نوجوان بچے بچیاں، لوگ جو عام عوام ہیں ویسٹ کے اندر موجود، جس طرح ہمارے یہاں عام عوام ہے. تو پہلی چیز تو یہ کلیئر ہو کہ یہ بائی ڈیزائن چل رہا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ لٹریچر کو، ہسٹری کو دیکھیں تو 1925 میں پہلے فرانس کے اندر ایک آرٹیکل لکھا گیا. 1997 میں برٹش کے اندر ایک پراپر تھنک ٹینک ہے جس نے اسلاموفوبیا کی ٹرم کوائن کی. اور کیوں کوائن کی؟ کیونکہ 1988 اور 1989 میں سلمان رشدی سے متعلق کچھ ایسے مسائل پیدا ہو چکے تھے جس کو برٹش جو ان کی لارڈشپ ہے اور ان کا ہاؤس آف لارڈز ہے وہ سیکیور کرنا چاہ رہے تھے. 1990 میں ہم دیکھتے ہیں تو جا کے مسلم کی جو گلف وار ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو 9/11 آ جاتا ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں میڈرڈ بومبنگ ہوتی ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں لنڈن بومبنگ ہوتی ہے. تو یہ پورے کا پورا ایک تواتر ہے جس کو انہوں نے اکٹھا کیا اور بائی ڈیزائن اس کے پیچھے میڈیا کی انویسٹڈ کمپینز ہیں. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا نا کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، یا یہ فیبریکیٹڈ تھاٹ اور جس کے پیچھے آپ کا پینٹاگون ہمیں نظر آتا ہے. جس طرح سیمیول فلپ ہنٹنگٹن کی کلیش آف سویلائزیشن ہے، ہی ہمسیلف بینگ جس کو ہم کہتے ہیں انویسٹڈ لاٹس آف ہز انرجیز ان یوتھ
ٹو سرو دا CIA. وہ ایون کے ڈپٹی ڈائریکٹر اور ڈائریکٹرز کو بھی ان کو پڑھاتا رہا, سیموئل پی ہنٹنگٹن. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ بائی ڈیزائن کیوں کر رہے ہیں, تو سر اس کے ساتھ صرف اور صرف فیشن انڈسٹری کی اکانومی نہیں جڑی ہوئی, اس کے ساتھ ویسٹ کی آج کی موجودہ کھڑی کی گئی وہ ریتلی عمارت بھی جڑی ہوئی ہے کہ اگر کسی بھی صورت ایک چھوٹے سے خطے پہ, میں پھر گزارش کروں گا کہ پاکستان کے کسی ایک صوبے میں بھی اوریجنل اسلام آ جائے, نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا, تو پورے کے پورے ویسٹ کا ڈھانچہ گر جائے گا. اس لیے وہ بائی ڈیزائن اپنے لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے اس طرح کی ٹرم کوائن کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اس پہ گفتگو کریں گے اور اب بات اور تھوڑی سی کھلے گی انشاءاللہ. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں 1445 ہجری 2024 کی رمضان ٹرانسمیشن میں افطار کے اس پیارے سے موقع پہ, اور کمال شخصیات ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. چونکہ ظاہر ہے آج 15 مارچ ہے تو اسلام فوبیا پہ بات ہو رہی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی بہت سی باتیں کرنی ہیں اور بہت کچھ آپ کو سمجھانا باقی ہے. اتنے نایاب لوگ ہیں کہ ان کی گفتگو آپ سنیں بھی اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو بھی سنائیں, کیونکہ اب سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ اگلی جنریشن کا ہے کہ اس کو ہم نے بیسیکلی ٹریک کیا دینا ہے. آپ منیرہ صاحبہ کہاں تک پہنچی بتائیے. جی جو تھا قورمہ اس کو میں نے کوک کر دی ہے, جس کے لیے میں نے جو ایڈ کیا تھا میں بتا دیتی ہوں کہ آپ نے چکن لیا ہے, وتھ بون بھی لے سکتے ہیں. نہیں میں نے نہیں لیا, آپ نے چکن لیا. جی نہیں اچھا جاری رکھیں آپ. ہاں جی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو اس میں انگریڈینٹس ہیں وہ میں بتانا چاہوں گی کہ اس کا ٹیسٹ کیسے نہیں. ویسے اس کو وائٹ قورمہ بھی کہتے ہیں, اس کو آپ مغلائی قورمہ بھی کہتے ہیں, اس کے ڈفرینٹ نیمز ہیں. اس میں جو ایڈ ہوگا کھوپرا بادام اس کی پیسٹ ہوگی دہی کے اندر, اور ساتھ اس میں جائے گی آل پرپز کریم جو کہ تھک اور کریمی ہے اور بہت اس کا رچ فلیور ہوگا. اور اس کے ساتھ جو اس کے انگریڈینٹس ہوں گے وہ سب کے سب یہ کہ جتنے بھی ثابت اسپائسیز ہیں, جس پہ لونگ, موٹی الائچی, دار چینی, سوکھا دھنیا, زیرہ, اور یہ سب کو ہم روسٹ کر کے کرش کر کے وہ اس میں ایڈ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ بہت اچھی ہے, اور کریم کے ساتھ اس کا دیکھیے گا کہ اس کا فلیور کتنا اچھا اس کا بن جائے گا. ماشاءاللہ یہ دیکھیے ذرا, اس کو میں نے مکس کر دی ہے اور اس کو ابھی ہم اور کوک کریں گے. پوری قوم دیکھ رہی ہے اس وقت ہماری بہن کھانا کیسا پکا رہی ہے, پوری قوم دیکھ رہی ہے اس وقت. جی اس کے ساتھ ساتھ جو سوجی کا حلوہ تھا وہ گھی میں پک رہا ہے, اور میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اس کو میں پچھلے آدھے گھنٹے سے کوک کر رہی ہوں ہلکی آنچ پہ, اور اس کا جو آئل ہے وہ جو گھی ہے وہ سرفیس پہ آ چکا ہوا ہے. اب اس میں پانی گرم ہوگا اور پھر چینی اس میں ایڈ کر کے پھر اس میں ڈالو, اور یہ دیسی گھی میں بن رہا ہے. جی بالکل. اور جو اس کی گارنش یہ دیکھ سکتے ہیں اس نے آئل نے سرفیس پہ, اس کا گھی سرفیس پہ آ چکا ہے. ورنہ ہوتا یہ کہ عام طور پہ اس کو بہت جلدی جلدی کوک کرتے ہیں اور کچا پکا کر کے اس میں پانی ڈالتے ہیں, وہ ٹیسٹ نہیں اس کا ڈیولپ ہو پاتا. تو اس کو یہ کہ اس کو ہلکی میٹھا ہمیشہ ہلکی آنچ. آپ کی بات سب سے زیادہ شہباز بھائی کو سمجھ میں آئی ہے, مستقل گردن ملا رہے ہیں وہ غلط ہو جاتا. اچھا سوجی کا حلوہ ویسے یہ آپ کے اس میں بھی کام آتا ہے؟ جی بالکل, ووکل کارڈز کے لیے کام آتا ہے, آج کے لیے گلے کے لیے بہت اچھے ہیں, مطلب گرم گرم کھایا جاتا ہے. ہاں ہاں ہاں. اور سوجی کے حلوے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا اروما پہلے آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے, تب اس کی نشانی کے سوجی. بس آج آپ نے گرما گرم شہباز بھائی کی پوری ٹیم کے لیے بھیجنا ہے تاکہ اور مزید اچھا جو ہے مطلب ضرور. جی ضرور. یہ ساتھ ساتھ ابھی دونوں چیزیں پک رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس کی ڈرنک ہوگی تو وہ پھر ساتھ ساتھ ڈرنک کا بھی بتاؤں گی ابھی. درست ہو گیا. تھینک یو تھینک یو تھینک یو میری بہن, سلامت رہیے. تھینک یو. اچھا اب آئیے ذرا ایک سوال آپ چاروں سے, فرسٹ پہلے آپ سے. اور یہ جو اسلام سے جو خوف زدگی کا ایک تصور ہے ظاہر ہے اس وقت باقاعدہ ایک منظم طریقے سے جس کا ذکر رائے صاحب نے کیا کہ مستحکم کیا جا رہا ہے, وہ کیوں کیا جا رہا ہے ایک بات, اور کن کن ٹولز کا اس میں استعمال ہو رہا ہے, ان ٹولز کی نشاندہی بہت ضروری ہے. کیونکہ لگتا ہے ایسا ہے صاحب کہ ہماری بہت سے عام سے لوگ جو کہ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے وہ اب باقاعدہ شکار ہو چکے ہیں اس پروپیگنڈے کے. بتائیے ذرا. جی جنید صاحب اس کے دو پہلو ہیں, جو کوشچن آپ نے اٹھایا اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مغرب میں یہ کیوں اس طرح کی فکر کو, اس طرح کی سوچ کو مستحکم کیا جا رہا ہے, مستحکم کرنے کی کوششیں ہوئیں. کچھ اس پہ ہم نے بات بھی کی کہ ماضی میں
اس کی پورا ایک پس منظر ہے. اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا ایک دوسرا ایک کاؤنٹر نیریٹو بھی وہاں پر بھی ڈیولپ ہو رہا ہے, اس کو بھی ہم نے نظر انداز نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے, وہ ہو رہا ہے, اسٹرینتھ ہے, وہ ہو رہا ہے, وہ ہماری اسٹرینتھ ہے. ابھی آپ نے ان میں سے ایک نام نوم چومسکی کا بھی لیا, میں اس پہ بھی تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا. بالکل ٹھیک کریں. یہ جو ہے کہ وہ یہ کر کیوں رہے ہیں, کر اس لیے رہے ہیں, دیکھیں جب تک آپ کے سامنے کوئی واضح اپوننٹ نہیں ہوگا آپ سروائیو نہیں کر سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے. آپ پروگریس نہیں کر سکیں گے. کولڈ وار کے خاتمے کے بعد ایک لازمی بات تھی, جان ایل ایسپوزیٹو ہو یا یہ جو ہے اپنا سیمول ہنٹنگٹن ہو, انہوں نے مسلم دنیا کو ایک خوف کے طور پہ پیش کیا ویسٹ کے سامنے. اوکے, ٹھیک ہے, کلیش آف سویلائزیشن پوری کی پوری اس کا تھیسس اسی بات پہ کھڑا ہے. میں اس کی علمی بددیانتی کا صرف ایک ریفرنس یہاں دینا چاہوں گا. بتائیے. کلیش آف سویلائزیشن کیا ہے؟ دنیا کی تہذیبوں کا ذکر اور ان کے درمیان ہونے والے ایکسپیکٹڈ کلیش, متوقع تصادم کا ذکر. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ کسی تہذیب کو ڈیفائن کر رہے ہیں, یہ بددیانتی ہے کہ آپ اس کے بنیادی ڈاکومنٹ کو ریفر نہ کریں. واہ, آپ اسلام کا ذکر کر رہے ہیں اور قرآن مجید کا منفی طور پہ ذکر کر رہے ہیں. کیا لالی اتری ہے اس وقت آپ کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں, آپ یقین مانیے. جنید صاحب, پورے قرآن مجید کو, پوری کتاب کلیش آف سویلائزیشن کے اندر ایک جگہ بھی اس نے قرآن مجید کو اسلامی تہذیب کا حوالہ نہیں بنایا. لکھا تو یہ لکھا, قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں طالبان اور ایکسٹریمسٹ خود کچھ دماغوں کے لیے الف اٹھاتے ہیں. کتنا المیہ ہے. گزارش یہ ہے, آپ ایک انٹلیکچوئل ہو, اب ہانیسٹی ڈاکومنٹس کو کوٹ کرو, اب فاؤنڈیشن پہ کھڑے ہو کے بات کرو, آپ حقائق کو مسخ کر کے نہ کرو. اس سے کیا ہوا کہ مغرب کے سامنے انہوں نے مسلم دنیا کو اور جو نان ویسٹرن ورلڈ ہے اس کو پیش کیا. اچھا, خود اورینٹلزم کا پورا خلاصہ سے ایک جملے میں جو ایڈورڈ سعید نے بیان کیا میں آپ کے سامنے رکھوں, وہ کیا ہے؟ دنیا کو یہ بتا دو مغرب کے علاوہ سب اجڑ ہیں, تمہاری بقا صرف مغرب کو آئیڈیل بنانے میں ہے. اوکے, ون لائنر, میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بالکل ٹھیک. لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے ویسٹ میں, اس کے علاوہ بھی کچھ ہے. وہ کیا ہے؟ میں صرف رونی میں ٹرسٹ کا ذکر کرنا چاہوں گا. جنید صاحب, یہ وہ ٹرسٹ ہے جو اس موقع پہ بنی جب کنگ لوتھر جونیئر کو مرڈر کیا گیا 4 اپریل 1968 کو. بالکل ٹھیک. کیوں بنی؟ کہ جو ریشیل ڈسکریمنیشن ہے اس کو ویسٹرن سوسائٹی سے ختم کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب جب وہاں پہ اسلاموفوبیا آگے بڑھا تو انہوں نے ایک کمیشن قائم کیا, کمیشن برٹش مسلمز اینڈ اسلاموفوبیا, اور اس کا ہیڈ سسیکس یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو بنایا, اور اس کی رپورٹ کو سیکرٹری ہوم نے خود جو ہے وہ کی, جس پہ ہم آگے بات بھی کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اصل وکیل ہم نہیں ہیں, ویسٹرن سوسائٹی کے وہ افراد ہیں جو ان کو واضح کر رہے ہیں. 97 میں میرے خیال ہے یہ اسلاموفوبیا کی ٹرم انہوں نے بتایا کہ یہ ٹرم ہی غلط ہے. بالکل ٹھیک. اگر آپ نے اس کو بیان بھی کرنا ہے تو اس کے لیے اسلامک جوڈس کے لفظ کوئی اور لفظ لے کے آئیں. بالکل ٹھیک. یہ ٹرم ہی غلط ہے. بالکل ٹھیک. یہ گمراہ کن ٹرم ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, یہی سوال ہے صاحب آپ سے. بالکل ایگزیکٹلی, یہ جو خوفزدگی ہے اس کا تصور کیا, مطلب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو پوری دنیا میں خاص طور پر ویسٹرن ورلڈ میں مستحکم کیا جا رہا ہے؟ آگے جا کے بات کریں گے. یہ وہ جو بات آپ کر رہے تھے نا کہ ایک طبقہ وہ کھڑا ہو گیا, جیسے کہ مطلب یہ جو ابھی ایک ٹک ٹاکر کیا نام تھا اس کا, ایلیکس نام تھا, جس نے مطلب اسلام قبول کیا, یا اس طرح سے جتنے بھی اور لوگ نکل رہے ہیں ظاہر مغرب میں, خاص طور پر غزہ کے معاملے کے بعد. اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں. ابھی فی الحال یہ کہ یہ جو مستحکم ہو رہا ہے معاملہ, کون سے ٹولز کا وہ استعمال کر رہے ہیں, ذرا یہ بتائیے. دیکھیں, اسلاموفوبیا جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جو موسٹ واٹر ڈاؤن اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ ارریشنل فیئر. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, ہم بحیثیت مسلمان کبھی بھی کسی سے یہ نہیں کہتے کہ تمہارے دل میں ہمارا ڈر نہیں ہونا چاہیے. تم ظالم ہو تو اسلام کا ڈر ہونا چاہیے. واہ. تم یہ پروڈکٹس بیچنے کے لیے عورتوں کی سیکشل آبجیکٹیفیکیشن کرتے ہو تو تمہیں اسلام کا ڈر ہونا چاہیے. واہ. تم سود کے ذریعے ایکسپلوٹیشن کرتے ہو تمہیں ڈر ہونا چاہیے. واہ. لیکن ہم اسلاموفوبیا کی بات کریں, ارریشنل فیئر, کہ بھائی مورخ کیا لکھے گا, ہمارے تو حالات ریوائیو ہونے ہیں, آف دیٹ وی ہیو نو ڈاؤٹ, لیکن مورخ کیا لکھے گا کہ وہ دین جس کے ماننے والوں کے ملکوں کے ملک تباہ کر دیے گئے. بالکل ٹھیک ہے. پہلی عراق وار کے بعد 5 لاکھ سے زیادہ بچے وہ جو شہید ہوئے ادویات کے نہ ہونے کی وجہ سے, جو امریکہ نے ٹریڈ امبارگوز لگائے تھے اس کی وجہ سے. اللہ. یونائٹڈ نیشنز کی اپنی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں جو سویلینز شہادت جن کی ہوئی ہے ان میں سے 32% بچے ہیں. تو مورخ کیا لکھے گا کہ جن کے ممالک کو تباہ کر دیا گیا, جن کے بچوں کو شہید کر دیا گیا, جن کے قدرتی وسائل کو آپ نے ایک نیشنل بلڈنگ پروجیکٹس میں ان کے سارے پہ قبضہ کر لیا, ان سے آپ نفرت کرتے تھے بعد میں بھی. تو دا کوسچن از کیوں. دیکھیے, جو اگر ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے نا کہ یہ جو پھر 90s آن ورڈ ہوا, دیکھیے پچھلی صدی میں 3 جنگل میں شیر تھے اور تینوں اکٹھے سروائیو نہیں کر سکتے تھے. فیشزم کا,
کمیونزم کا اور لبرلزم کا. اوکے ٹھیک ہے. ان تینوں میں سے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ تینوں اکٹھے رہیں. تو اس کا جو حل نکلا وہ یہ نکلا کہ دو اکٹھے ہو کے تیسرے پہ وہ اس پہ انہوں نے حملہ کر دیا. یعنی کہ کمیونسٹ اور لبرلز دوسری جنگ عظیم میں اکٹھے ہو گئے, رشیا, امریکہ وغیرہ, اور جو فیشزم تھا ہٹلر اور موسولینی کا, اس کو انہوں نے جڑ سے اکھاڑ دیا. ٹھیک ہے. اس کے فوراً بعد یہ ہوا کہ یہ برٹن ووڈ سسٹم وغیرہ اسٹیبلش ہو گیا. ویسٹرن سویلائزیشن اور رشیا ان کا آپس میں, ان کے برٹن ووڈ سسٹم کے تحت ساری یورپ نے امریکہ کو سپورٹ کیا, اور ان کی آپس میں پھر کولڈ وار سٹارٹ ہوئی. یہ سارا چلتے چلتے لیٹ 80s ارلی 90s میں وہ ختم ہو گیا. اینڈ آف ہسٹریز کا اصل میں مطلب یہ تھا کہ اب رہتی دنیا تک انٹرنیشنل لبرل آرڈر رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن بائی دیٹ ٹائم دنیا میں چینج یہ ہو چکا تھا کہ دوسری جنگ عظیم تک تو صرف 5-6 مسلمان ملک آزاد تھے. یہ کولڈ وار کے دوران بہت سے مسلمان ملک آزاد, یہ ایک تھریٹ تھی, جینون تھریٹ تھی. 10 سال لگتے ہیں 1991 سے لے کر 2001 تک. ان 10 سالوں میں, اور اس کے بعد پھر یہ 9/11 ہوتا ہے, بڑا ڈوبیس ایک چیز ہے وہ. میں کانسپریسی تھیورسٹ نہیں ہوں, برائے جو فیکٹس بتائے جاتے ہیں ایٹ لیسٹ I don't take them without pinch of heap of salt, I should say. اچھا, اس کے بعد پھر اسلام پہ اب آپ یہ تو اس لیے تو اٹیک نہیں کر سکتے, یہ تو دنیا کو نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کو مار رہے ہیں اس لیے کہ بڑے اچھے لوگ ہیں. اب آپ نے ایک مانسٹر کریٹ کرنا ہے. اسلاموفوبیا بنیادی طور پہ جو ہولسٹک سسٹم ہے, آگے ان کے کچھ رائٹرز وغیرہ کے بھی میں حوالے دوں گا, کہ جنہوں نے ایک سٹیج سیٹ کیا ہے مسلمانوں کی ڈی ہیومنائزیشن کر کے کہ ان کو مارنا بالکل ٹھیک ہے, ان کو مارو ورنہ تمہیں خطرہ ہوگا. یہ ویسٹ کا یہ بڑا پرانا یہ ایک منترا ہے کہ پہلے KGB کے ہوتا تھا, جو اس کا KGB جب اس کا نام ہوتا تھا آرگنائزیشن کا, کہ یا کہ تمہیں زندہ کھائیں گے, یہ کریں گے. وہ ختم ہوا تو مسلمانوں کا ہوا کہ یا کہ تمہیں کھا جائیں گے. تو اسلاموفوبیا از این انجینئرڈ ڈر ہے, صرف جسٹیفیکیشن ہے اس چیز کی کہ جن کو ہم مار رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. اوکے, اب اسی بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں. یہ جو خطرہ, یہ جو خوف ہے, ظاہر ہے اس میں ٹولز کا استعمال. آپ کی اپنی اوپینین کیا ہے؟ آپ ایک ٹیچر بھی ہیں, آپ ایک اسٹوڈنٹ بھی ہیں, ایک ہی وقت میں آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں, ایک ہی وقت میں آپ ٹیچر بھی ہیں. تو آپ کے خیال میں جو ہو رہا ہے یہ بیسکلی کیا ہے؟ اس میں جو خوفزدگی کا عنصر ہے وہ کیا ہے؟ اور ویسٹ اس وقت جن ٹولز کو استعمال کر رہا ہے اس میں زیادہ متحرک ٹولز کیا ہیں, یہ بتائیے. دیکھیے, ویسٹ جس ٹول کو استعمال کر رہا ہے وہ زیادہ متحرک ٹولز ہمارے بڑے ہیں جن کو وہ پپٹس کے طور پہ خرید لیتا ہے, اور نیچے پھر آپ عوامی سطح پہ, انٹلیکچوئل سطح پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہونے دیتا جو کہ جینون ہو, جو کہ ریئل. یہ اوپن اوپینین ہے, سب کے اپنے اپنے اوپینین ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اب دوسری اس میں رائے دیکھیے, جو جہاں تک تو یہ اسلاموفوبیا کے خلاف اسلام کا مقدمہ ہے وہ ہم جیت چکے ہیں. اب ایک مضبوط وکیل کی ضرورت ہے, پروپوگیشن کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے نا, انہوں نے افغانستان اجاڑا, انہوں نے کشمیر اجاڑا, انہوں نے لبنان اجاڑا, انہوں نے عراق اجاڑا, اب فلسطین اور پھر غزہ, اور پھر کئی دفعہ پلٹ کے بار غزہ. فلسطین پر پہلی دفعہ تو ایسا نہیں نہ ہو رہا. اتنی بربریت ایک طبقہ کر رہا ہے, اور اس کے باوجود ہم اس طبقے کے سامنے ڈیفینسو ہیں کہ یار ہم نہیں ہیں. آپ اندازہ کیجئے, میرا کلیجہ پھٹ گیا. میں بھی دیکھ رہا تھا نیوز میں, اور شاید ظاہر نگاہوں سے آپ کی بھی گزرا ہو, کہ وہ جو امریکن جہاز آئے وہ اپنا ریڈ سی سے, تو وہ جب میڈیٹرینین سی سے جو آئیں, تو وہ جب انہوں نے اینٹ پھینکی ہے وہ غزہ کی زمین کے اوپر, آپ یقین مانیے میرا کلیجہ پھٹ کے رہ گیا کہ غیروں سے تو ہنس کے ملاقات کرو ہو, ہم سے فقط زہر بھری بات کرو, بس دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ, تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. بتائیے. بس یہ وہ کرامات ہو رہی ہیں سر. اب کیا ہے کہ جس طبقے نے ایک پوری دنیا اجاڑ دی, بچوں کو اجاڑ دیا, وہ اس کے سامنے ہم جاتے ہیں تو ہم ڈیفینسو ہو رہے ہیں. اصل چیز یہ ہے سر, پروپوگیشن. ہمیں وہ پروپوگیشن ہم نہیں کر سکے. جس طرح وہ ہمارے نہ کردہ واقعات, اور اگر کوئی نادان کر لیتا جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, ٹھیک ہے, اس واقعات کو اتنا پورٹریٹ کرتے ہیں, اور دوسری طرف پوری کی پوری وہ نیشن اور نسل کشی پہ لگی ہوئی ہے, پوری کی پوری اقوام ہے, مسلم اقوام کی نسل کشی پر. ہم اس کو پروپوگیٹ ہی نہیں کر پا رہے. سوشل میڈیا پہ استعمال کریں, ہر بندہ اپنی سطح پر اس بات کو ڈکلیئر کرے کہ کون ٹیررسٹ ہے اور کون ٹیررسٹ نہیں ہے. اسلاموفوبیا کی تو ایک وضع کردہ ٹرم ہے, اب تو اسرائیلوفوبیا اور پتہ نہیں کوئی اور فوبیا نکلنے چاہیے. یعنی آپ وہ فاسفورس بم سے گرنے والے بچے, جو 2-2.5 سال کے بچے تڑپ رہے ہیں, نہ وہ مر رہے ہیں نہ وہ جی رہے ہیں, اس کو دیکھ کر کوئی ہیومن رائٹ کمیشن حرکت میں نہیں آ رہا. یعنی ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. بے حیائی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. ہونا 1956, بھائی کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا. سر وہ ڈٹائی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, اور اصل چیز یہ ہے کہ وہ مال کے ساتھ سب کچھ مینج کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایکسلریٹ ہوتا ہے 9/11 کے بعد. ایسا ہی ہے نا, ٹوئن ٹاور جب ہوا, باقاعدہ ایک پلانٹڈ ہوا سارا سلسلہ, وہ جو کچھ بھی تھا, ٹھیک ہے, وہ ساری چیزیں. اب اس کے بعد انہوں نے چھوٹے چھوٹے مطلب واقعات کروا کے مطلب جو ہے وہ چیزوں کو کیش کرنا شروع کیا. یہ بالکل صحیح بات ہے.
اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, 31,000 سے اوپر شہادتیں تو ریکارڈڈ ہیں ڈاکٹر صاحب. جی بالکل ایسا. اور بات یہ کہ کئی عمارتیں راجہ صاحب قبرستان بن چکی ہیں. یعنی ڈیٹا آپ یہ جو فگرز جتنے آ رہی ہیں نا, میں ان فگرز سے بالکل اختلاف کرتا ہوں. مطلب جس بیلٹ پہ 41 کلومیٹر کی بیلٹ کے اوپر 23 لاکھ کی پاپولیشن ہو اور نارتھ کا پورا ایریا ساؤتھ کی طرف آ چکا ہو اور مستقل بمبارڈمنٹ ہو رہی ہو, آپ کہیں جی ابھی تک صرف 31,000 مطلب جو شہادتیں ہوئی ہیں, جبکہ ہیروشیما اور ناگاساکی سے زیادہ وہاں پر جو ہے وہ اپنے تعداد میں بمبارڈمنٹ ہو چکی ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ 31,000 ہے, اس کے باوجود جو اگین وہی بات آ گئی کہ ہمارے چھوٹے سے واقعے کو اٹھا کے وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام جو اجڑ ہے اور جاہل انتہا پسند ہے, ان کو دہشت گرد کہنے کو کوئی تیار نہیں ہے. بتائیے سر, اس کے لیے ہمیں 19th سینچری کے بلکہ 20th سینچری کے بگننگ اور 90th سینچری کے اینڈ میں جانا پڑے گا. اور ویسٹ میں 2 بڑے نام سامنے آئے تھے, ایک کا نام گرامسکی ہے اور دوسرے کا نام رابرٹ کاکس ہے. ان دونوں نے ایک کانسیپٹ دیا تھا انٹرنیشنل ریلیشن میں جس کو ہم بولتے ہیں ہیجمونک تھیوری. وہ یہ بتاتے ہیں کہ پہلے بائی ڈیزائن ایک ہیجمون جو ہے, ایک سٹیٹس کو جو ہے گلوبل لیول پر, ریجنل لیول پر اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتا ہے. پھر جو ممالک ہیں اور وہاں کی جو عوام ہیں بائی ڈیزائن پروپیگنڈا سے, اکیڈیمیا سے, ایون یہاں تک کہ ریلیجیس اسکالرز کو بھی انوالو کر کے اس ہیجمون کے خلاف نہ جانے کی ٹریننگ کی جاتی ہے ان قوموں کی. اور جب وہ سٹیٹس کو طاقتور ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ویسے ڈومینیٹ کرتا ہے. انفارچونیٹلی 9/11 21st سینچری کی ہیجمونک سٹوری کی بگننگ تھی. وہ پہلی ایپیسوڈ تھی کہ اب 21ویں صدی کا ہیجمون جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے, اس کے الائز ہیں, اور وہ اشکنازی جیوز ہیں جو کہ امریکہ کی 130 سے زیادہ انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کارپوریشنز کو فنڈ کر رہے ہیں, رن کر رہے ہیں, اور جو وہ ورلڈ آرڈر چاہیں گے اب وہی ورلڈ آرڈر ہوگا. بیچ میں تھوڑا سا چائنا نے ان کو ٹف ٹائم دے دیا, ریسرجنس آف رشیا کچھ حد تک ہو گئی, تو ان کے جو پلانز ہیں اس طرح سے کار فرما نہ ہو سکے. میں آپ کو یہاں پر ایک اور ریفرنس دینا چاہوں گا کہ ہم تو ابھی واویلا کر رہے ہیں اسلاموفوبیا کا. 2006-2007 میں ایک امریکن ریٹائرڈ جو آرمی آفیسر سولجر تھے, ویٹرن تھے, انہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی تھی بلڈ بارڈرز کے نام سے, اور اس میں جتنے بھی نئے بارڈرز بنائے گئے تھے وہ پرشین گلف کے ارد گرد بنائے گئے تھے, وہ مڈل ایسٹ کے ارد گرد بنائے گئے تھے, اس میں پاکستان کے ہی خود 3 حصے کر دیے گئے تھے. تو اگر آپ دیکھیں تو وہ اوور آل اپنا ایک پلان بنا چکے ہیں, وضع کر چکے ہیں. بس اپنے لوگوں کو, جو ان کے لوگ پڑھے لکھے ہیں, جو ان کے لوگ ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں, جو ان کے لوگ لبرل آئیڈیاز پہ بلیو کرتے ہیں, ان کو یہ سمجھانے اور دکھانے کے لیے کہ یہ لوگوں سے ڈرو, اگر ہم ان کو نہیں ماریں گے تو یہ ہوا بن کے تمہاری پوری سیولائزیشن کو کھا جائیں گے. ان کو پرابلم ہم سے نہیں ہے, اپنے لوگوں سے ہے. ان کو پرابلم ہے مینچسٹر کے اندر, لنڈن کے اندر, پیرس کے اندر, واشنگٹن ڈی سی کے اندر کوئی تحریک نہ چل پڑے جو کہ وہ خود لوگ, ان کے بچے, ان کے سٹوڈنٹس نہ چلا دیں. اس لیے وہ اپنے جو جتنے بھی اس طرح کے مظالم کرتے ہیں اس کے پیچھے انٹلیکچوئل اور فلسافیکل گراؤنڈ رکھتے ہیں اسلاموفوبیا. لیکن اب وہ کلین بولڈ ہو گئے اس گراؤنڈ کے اوپر. اس پہ گفتگو کریں گے ذرا رائی صاحب آ کے جو ہے نا, کیونکہ یہ جو معاملہ ہے ناظرین, آپ دیکھیے, آپ کو آئے دن پریس کانفرنسز نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ جس میں کوئی بھی گورا جرنلسٹ یا کوئی بھی گوری جرنلسٹ جو ہے کھڑے ہو کے لعن طعن کر رہی ہوتی ہے. وہ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جتنے بڑے, آپ کو پتہ ہے مابس باہر نکلیں, یہ یو کے کی سڑکوں کے اوپر آپ دیکھ لیجئے, امریکہ کی سڑکوں کے اوپر آپ دیکھ لیجئے, واشنگٹن ڈی سی میں آپ دیکھ لیجئے, ایون مطلب پینٹاگون کے سامنے آپ دیکھ لیجئے, تو ایون اسرائیل میں آپ دیکھ لیجئے, تو صورتحال بڑی مختلف اس اعتبار سے ہوگی کہ گورا خود, جس کو CNN اور فاکس اور BBC نے فیڈ کیا تھا کہ یہ مسلمان دہشت گرد ہے, یہ ٹیررسٹ ہے, یہ جاہل ہے, اب وہ گورا سمجھ رہا ہے کہ نہیں, یہ ساری فیبریکیشن تھی. اگین وہی بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہاں ایک آواز تو اٹھ گئی, اس پہ گفتگو کریں گے. یہ آواز تو اٹھی ہے, مسلمانوں کی آواز کہاں پر, اس پہ بھی بات کریں گے. لوٹتے ہیں انشاءاللہ.
منیرہ صاحبہ کہاں تک پہنچا آپ کا جی کچن بس کا محاذ؟ میں نے ڈسپلے میں جو چکن وائٹ قورمہ تھا وہ بھی ایڈ کر دیا، رائس بھی، ڈرنک بھی، اور اب بس حلوے کی تھوڑی سی گارنش کر رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ میرا آل پلیٹر ریڈی ہو چکے ہیں، بس یہ آپ دکھا سکتے ہیں۔ سوجی کا حلوہ بھی ریڈی ہو گیا جی تھوڑا سا بھی ٹائم لگے گا، اس میں نے رکھا ہوا ہے دم پہ، لیکن ابھی بڑا ڈسپلے میں ڈیمانڈ میں آ گیا اس وقت وہ راجد صاحب ظاہر ہے، مطلب پھر وہ شہباز قمر فریدی صاحب مطلب ڈیمانڈ میں آ گیا بالکل ایک دم سوجی کا حلوہ۔ شکریہ، یہ تو ہمیشہ کھاتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، میں بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہے، بہت شکریہ۔ اچھا آئیے ذرا ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ویسٹرن ورلڈ کی جیسے میں بات کر رہا تھا، غزہ کے معاملے کے بعد ایک تاثر یہ بھی بن گیا، اور یہ مجھ جیسے طالب علم نے بھی دیکھا کہ وہ گورا جو کہ پزل تھا، یا وہ گورا جو کہ نفرت کرتا تھا، یا وہ گورا جو کہ مس گائیڈڈ تھا، اس گورے کو کم از کم اتنی ونڈو تو ضرور کھلی، اس کو سمجھ آیا کہ نہیں معاملہ کچھ اور ہے، جو 9/11 کے بعد بنایا گیا معاملہ کچھ اور ہے، اصل دہشت گرد یہ نہیں، اصل دہشت گردی کہیں اور سے ہو رہی ہے۔ تو ایک جو آپ کہہ رہے تھے، آپ جو بات آپ کر رہے تھے کہ وہاں پہ اوپینین چینج ہو رہی ہے، اس پہ ذرا گفتگو کیجئے کہ وہ کیسے مطلب آپ محسوس کر رہے ہیں، اور یہی سوال آپ چاروں سے۔ دیکھو جنید صاحب، ہم نے بات شروع کی تھی قرآن مجید سے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اور ان کے دل میں حق کے لیے کچھ نہ کچھ شناخت کی روشنی موجود ہے۔ یقیناً، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی سوسائٹی 100% تاریکی اور ظلمت کے راستے پہ چل پڑے گی، بالکل ٹھیک ہے، اور کوئی سوسائٹی کسی ظلم کو 100% اختیار کر لے گی۔ دیکھیں ماضی کی قوموں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید نے بتایا کہ جب پیغمبروں کو شہید کر دیا گیا، وجاء رجل من اقصى المدینہ رجل یسعی، کہ دور دوسرے شہر سے ایک شخص دوڑتا ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ تم نے رسولوں کو قتل کر کے ظلم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی نمائندگی ہر سوسائٹی میں موجود رہے گی، ہم نے اسے تلاش کرنا ہے اور اسے اپنی اسٹرینتھ بنانا ہے۔ واہ، آج اب ویسٹرن سوسائٹی میں جب آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسی آوازیں سننے کو ملتی ہیں، اور یہ آوازیں بڑھ رہی ہیں۔ اب دیکھیں وہاں پارلیمانوں میں ایسی آواز بلند ہو رہی ہے، اور جو مختلف انٹلیکچوئل فورمز ہیں وہاں پر یہ آواز بلند ہو رہی ہے، 3-3 4-4 5-5 لاکھ کا مجمع نکلا ہے لندن کی نکل رہی سڑکوں ہے۔ پر۔ اور سب سے بڑی بات، بڑی تفصیل سے اسلاموفوبیا کی ہسٹری پہ ابھی راجہ صاحب نے بھی بات کی، ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی۔ دیکھیں جنید صاحب، اس وقت بھی ویسٹرن انٹیلیجنشیا اسلاموفوبیا کی ڈیفینیشن پہ متفق نہیں ہے۔ یعنی میں نے جو شروع میں ایک جملہ رس کیا، یہ ایک جعلی کانسیپٹ ہے بالکل ٹھیک، کہ اسلام سے ڈرنا چاہیے، یہ ایک جعلی کانسیپٹ ہے۔ بنیادی طور پہ اسلام کا تو مزاج ہی مکالمے کا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں اسلام نے کبھی کلیش کی بات نہیں کی، کلیش آف سویلائزیشن اسلام سے نہیں آئی، وہاں سے آئی۔ بالکل ٹھیک ہے، اسلام تو کہتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ بیٹھتے ہیں آپ کے اور ہمارے، قرآن مجید کی آیت ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کے اور ہمارے درمیان جو مشترک common ground جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کامنلٹیز کو لے کے چلتے بالکل ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں اسلام جو مکالمے کا دروازہ کھولتا ہے، یہ صلح حدیبیہ کیا ہے؟ یہ مکالمہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسلام ہمیشہ یہ امکانات کھلے اور ایک رکھتا ہے، سرٹن ٹائم پہ ریٹریٹ کرنا بھی ہے، بالکل اسلام ہمیشہ امکانات کھلے رکھتا ہے کلیش کو اوائڈ کرنے کے، ٹھیک ہے، اور ویسٹ کلیش کے لیے پورا ایک نیریٹو ڈیولپ کر رہا ہے۔ آخر سارے تو وہاں پہ ایسے نہیں، کچھ تو ایسے اذان ہیں، کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تباہی کا راستہ ہے، اگر اسی راستے پہ چلتے رہے تو اس کا نتیجہ پھر انجام کار خیر اچھا سر، اس میں دو باتیں، ایک بات یہ وہ ہمیں مار بھی رہا ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی مطلب ان سے خوف کا یہ اجڑ ہے، اور اسی طرح سے ہندوستان میں آپ دیکھ لیجیے، مطلب چاہے جنتا دل کی بات کریں، چاہے بی جے پی کی بات کریں، یا وشنو مطلب وہ ہندو پریشد کی بات کریں، جتنے بھی ایکسٹریمسٹ ہیں وہ مسلمانوں کو مار بھی رہے ہیں، اور مسلمانوں کی وہ دہشت گرد کہہ رہے ہیں۔ مطلب ایک سوچ یہ بنائی جا رہی ہے کہ ان کو مارا بھی جائے اور ان کو دہشت گرد بھی کہا جائے۔ بتائیے۔ دیکھیے تو پاور آف مورالٹی ہے کہ دنیا کا بدماش ترین آدمی بھی ایک مورل گراؤنڈ کلیم کرتا ہے۔ اگر مورالٹی میں کوئی پاور نہ ہو تو لوگ کہہ دیں امریکنز وغیرہ سارے چونکہ ہم مار سکتے ہیں اس لیے مار رہے ہیں، تو اس سے تو ایک بیسکلی ایک نئی ڈائمینشن بحث کی کھلتی ہے کہ آخرکار مورالٹی کی پاور اور مورالٹی کو اب گراؤنڈ کس میں کرتے ہیں اگر وجود خدا نہیں ہے تو وہ بحث ایک علیحدہ سے ہے۔ جو کرنٹ سچویشن ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں معجزوں کا دور ختم ہو گیا، میں کہتا ہوں کہ ہم بچپن میں ایک چیز سنا کرتے تھے کہ اسلام کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مزاحمتی قوت رکھی ہے کہ اس کو جتنا دباؤ گے یہ اتنا ابھرے گا، تو ہمارے لیے ایک تھیوری کی حد تک یہ بات ٹھیک تھی، لیکن ہم اس کے شاہد ہو گئے کہ ویسٹ میں جتنا برے طریقے سے اسلام کو ریپرزینٹ کیا گیا، آج یو کے میں غالباً 2,28,000 سے وہاں کے انڈیجنس لوگوں کی تعداد بڑھ چکی ہے جو مسلمان ہوئے ہیں، بڑے بڑے ایکیڈیمکس ہیں جو مسلمان ہو رہے ہیں۔ بتائیے، جرمنی میں 2,28,000 سے اوپر سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ جرمنی میں بڑی غزہ پہ اٹیک ہونے کے بعد کی بات نہیں، یہ 9/11 کے بعد، 9/11 کے بعد سے لے کے غزہ کے بعد کا تو وہ نمبر ابھی آنے والے ہیں، آنے والے۔ ٹھیک، اچھا جرمنی میں
جو آگے اسلاموفوبیا یعنی کہ ایک طرف حالت یہ ہے کہ 2014 سے لے کر اب تک 800 سے زیادہ حملے مساجد میں ہو چکے ہیں جناب، لیکن اس کے ساتھ وہاں اسلام جو پھیل رہا ہے وہاں مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ مسلمان ہو رہی ہیں. بالکل ایسا ہے. ایسے ہی آپ امریکہ میں دیکھ لیں. امریکہ میں تو یہاں تک حالت ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی دیکھا ہے ہم نے, میں خود شاہد ہوں کہ یو کے سے لوگ قرآن کی کاپیز وہاں بھیجتے تھے, وہاں پہ اویلیبل نہیں تھی, لوگوں نے اتنا پڑھنا شروع کیا. اچھا, پھر میں ان لوگوں کے ساتھ کام کر چکا ہوں جنہوں نے وہاں بھیجی. ہاں یہ بتائیں ذرا. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا اسلام کو دبایا گیا ہے, جتنا یہ وہیں پہ ہی ایک پھول کھلا, اور وہیں پہ ہی لوگ, اور وہ جو مسلمان ہیں وہاں کے, وہ ایکچولی انٹلیکچولی ہمارے مسلمانوں سے بہت بہتر ہیں, اس لیے کہ ہم تو وہ ہم تو بائی چانس ہو گئے نا. مودودی صاحب کا جملہ کہ ہاں ہم نے مسلمانوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا, اسلام نے مسلمانوں کو قبول میں اس لیے مسلمانوں کو, میں مسلمان گھر میں پیدا ہوں, بات ایگزیکٹلی صحیح ہے. وہاں کا جو مسلمان ہے وہ جو ایک نا ڈیلیورنس فرام ایرر غزالی کی, کہ جو اسکیپٹسزم کے دور سے گزرے, کہ میرے لیے یہ سوال تھا کہ میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا تو میں کیوں مسلمان. وہاں کا مسلمان اس سے گزر کے, کہ وہ کسی ایتھیسٹ کے گھر پیدا ہوا, کسی کرسچن کے گھر پیدا ہوا, تو اس نے اسلام کو ٹھیک طرح سے سمجھا اور وہ مسلمان ہوا. اور پھر کوئی انسیڈنٹ اس کے سامنے ہو گیا تو وہ انسیڈنٹ اس کی یہاں پہ جو ہے کلک کر گیا. یہ بہت بڑی بات ہے نا کہ دنیا کی آپ سب سے طاقتور میڈیا کھڑا ہو جاتا ہے, اور وہ جن پہ ظلم کیا جا رہا ہے ان کو ظالم کے طور پہ پریزنٹ کر رہا ہے, اور وہ لوگ اس وقت ان کے گھر ٹوٹے ہوئے, ان کے بچے شہید ہوئے, ان کا سارا ختم, اور وہ پھر بھی کھڑے ہیں. اٹ جنریٹس این انٹلیکچوئل کوسچن کہ what is the driving force behind that. ایگزیکٹلی. اور اس میں دیکھیں ایک اور بات, وہ جو ٹی وی کے ڈبے نے ان کو بی بی سی اور سی این این کی صورت میں دکھایا تھا, اسی کو چیلنج کرنے انہی کی بلڈنگ سے باہر کھڑے ہو گئے وہ. اور سب سے بڑا معجزہ, میں بہت میں نے وقت لے لیا, کہ سوشل میڈیا دیکھیں کلچر کے محاورے, کلچر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کیسا ہے. یہ ویسٹ کا محاورہ نا کہ there is no such thing as free lunch, کہ فری لنچ نہیں ہوتا, اس کا مطلب وہاں پہ ہر چیز پیسے کی ہے. لیکن انہوں نے سوشل میڈیا سے اگرچہ وہ پیسے کماتے ہیں, لیکن وہ ملینز کے حساب سے لگا کہ لوگوں کو فری دیا, تو اس لیے تو نہیں دیا کہ لوگ اس کو غلط طریقے سے استعمال کریں, غلط کی ان کی ڈیفینیشن کے مطابق. وہ اس لیے کیا تھا کہ ہم عوامی لیول پہ ذہن سازی کریں اس طرح سے جو ہم الٹا پڑ گیا. لیکن وہی لوگوں نے الٹا پڑ گیا. آپ دیکھیں نا ایک اور بات خاص, بڑے یہ جو بات کر رہے ہیں ابھی مجھے یاد آ گیا, وہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک عورت جو ہے اپنا اس کا گھر کوئی تیسری مرتبہ جو ہے ملبے کا ڈھیر بنا مختلف اٹیکس میں, تو وہ ملبے کے ڈھیر پہ بیٹھی ہوئی انٹرویو دے رہی تھی, اور وہ بدلہر ایک طویل انٹرویو تھا, لیکن اس کا میں کرکس آپ کو بتا دیتا ہوں. اس نے کہا جی الحمدللہ میں مطمئن ہوں, 3 مرتبہ میرا گھر شہید ہوا, مطمئن ہوں, میرے سارے گھر کے لوگ شہید ہو گئے, مطمئن ہوں, میں پھر گھر بناؤں گی اور پھر اسرائیل کے خلاف لڑوں گی. اس بات کو لے کے جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا, ایک امریکہ کی کوئی خاتون تھی, اس نے کہا کہ جی کون سا بلیف ہے ان کا, پتہ یہ چلا کہ وہ اللہ پہ جو ان کا کامل یقین ہے, میں اس وجہ سے ایمان لاتی ہوں. بتائیے. اس بلیف کی طرف اقبال نے بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال تو ہمارے بدن میں ہے یا نہیں ہے, ان کے بدن میں موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ روح محمدی ہے جو ان کو لے کے کھڑی ہے, اور ان کی حمیت اور ان کی غیرت اور ان کی جرت, یہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہم یہ سوچتے تھے اور بڑوں سے پوچھتے تھے کہ کربلا کیسے ہو گیا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیسے کوئی مار سکتا ہے, اور کیسے دنیا خاموش رہ گئی, کیا سب مر گئے تھے؟ تو اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور کربلا بپا ہے, اور چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں اور دنیا خاموش ہے. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, جو سر ہمارا اصل مسئلہ ہے, اب ہم نے اسلاموفوبیا کے پوائنٹ آف ویو سے یہ دیکھنا ہے وے فارورڈ کیا ہے. اب ان کا اگلا کیا ہے؟ اسلام کو انہوں نے جو ڈیمیج کرنا تھا, ہم نے جتنے اس کے اگینسٹ اپنا کاؤنٹر نیریٹو دینا تھا, ہم کچھ ویک دیا, جو بھی ہوا ہو گیا. ایک سوال میں آپ سے کیا اگلا کیا ہے؟ سوال کیے دیتا ہوں. جو تاریکی اس وقت میں 57 اسلامی ممالک کے اندر, یعنی شعوری تاریکی کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو, جذبے کی تاریکی کی بات کر رہا ہوں, وہ جو جذبے کی تاریکی نظر آتی ہے, ایک رمق, ایک ونڈو جو کھلی ہے یورپ کے اندر گوروں کی صورت میں, آپ کو لگتا ہے کہ اگلے وقتوں میں یہ گورا جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہوگا ہمارے مقدمے کو؟ سر یہ کر رہا ہوگا. ابھی یہ اپنا ڈاکٹر تنولی صاحب نے ایک آیت پڑھی تھی نا قرآن مجید کی, کہ ایک مکر ہے جو یہ کر رہی ہیں, اور ایک اللہ کی طرف سے تدبیر اور چال ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کی چار, اب دیکھیں نا قرآن مجید میں ہے بے شمار ایسی قومیں, حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے انبیاء پر اتنے مظالم آئے کہ انبیاء کہتے تھے باری تعالیٰ تیری مدد و نصرت کب آئے گی. تو اب وے فارورڈ یہ ہے, جس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, کہ اب جو اگلی نسل میں اس کے اثرات منتقل ہو رہے ہیں اسلاموفوبیا کے, وہ الہاد, مذہب بیزاری کے. سر یہ تو سبجیکٹ ہے راجہ صاحب کا, سر اس پہ تو بات کریں گے کہ آپ اسلاموفوبیا کے حوالے سے مقدمہ لڑنے کی بات کر رہے ہیں, یعنی اس کے خلاف. مسئلہ یہ وہ جو یہ جو محاذ کھلا ہوا ہے, اس محاذ کو آپ کیسے مطلب بچائیں گے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ذرا مجھے بتائیے. میرا خیال ہے افطار کے بعد اس موضوع پہ ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے, یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے.
سوال یہ ہے صاحب کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تاریکی ہمیں مسلم امہ میں نظر آ رہی ہے خدا نہ خواستہ یہ اسی طرح سے رہے گی اور اب ہمارا مقدمہ جو ہے وہ گوروں کے ہاتھ میں جائے گا اور وہ گورے جو کہ ہمارے خلاف کھڑے ہوئے تھے وہ ہمارے حق میں جو ہے ہمارا مقدمہ لے کے آگے چلیں گے؟ دیکھیں جنید بھائی، سب سے پہلی تو بات یہ کہ ہمیں جو سوسائٹی کی چینج کی تھیریز ہیں یا ایوولوشن آف سوسائٹی کی تھیریز ہیں جو ویسٹ میں بھی اسلام میں بھی، جس طرح ابن خلدون ہے، اگست کامٹے ہے، ہربرٹ سپینسر ہے، ان کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ برتھ، گروتھ اور ڈکے کے پروسیس سے گزرتے ہیں. ایوولوشن ہے، ہر عروج کو زوال ہے، زوال کو عروج ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سے مسلمان ہوں گے جو اللہ کے دین کے اس جھنڈے کو اٹھائیں گے اور اسلامو فوبیا کے اس مقدمے کو جیتیں گے؟ آیا وہ مسلمان اس بر صغیر میں موجود اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مسلمان ہوں گے یا وہ مولود مسلمان یا نئے ٹرانسفرڈ مسلمان جو انگلینڈ کی گلیوں میں موجود ہیں، جو جرمنی، فرانس اور امریکہ میں موجود ہیں، جو مذہب اسلام اختیار کر رہے ہیں، وہ اس کے مقدمے کو لڑیں گے؟ سوال یہ ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ بحیثیت ریاست ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ 1947 میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بننے کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا میں، رہتی دنیا تک اب اسلام کا مقدمہ لڑنے کے لیے ایک ریاست بنا دی گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو کہ آپ کو عطا کی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے عطا کی گئی ہے. اور اس صدقے عطا اس لیے نہیں کی گئی کہ آپ نے یہاں پہ اپنے اللے تللے چلانے ہیں، بلکہ اس لیے عطا کی گئی ہے کہ آپ نے یہاں کا بھی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا اور اسلام کا مقدمہ لڑنا ہے. انفارچونیٹلی ہم وہ کر نہیں رہے، ہم کچھ اور کر رہے ہیں. مسئلہ یہ آپ کا قائد وہ تھا علیہ رحمہ جو بظاہر نحیف تھے، لیکن ان کے گھٹنوں میں دم تھا. ہتھیار بھیج دیے تھے انہوں نے، ہتھیار بھیج دیے. بالکل ایسے 2 جہاز بھی لے کے دیے تھے، ہتھیار بھیج دیے تھے، مقدمہ لڑنے کے لیے جو ہے کھڑے ہو گئے تھے. 18 قراردادیں پیش ہوئی تھیں مسلم. آپ بات کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ کے کاربوریٹر میں کچرا آتا ہے. چھوڑیں سر اس بات کو، یہ بڑا اس پہ موضوع پہ بات کریں گے آگے جا کے. ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں مفتی محمد فاروق القادری صاحب کی آواز میں. آپ اس وقت قصیدہ غوثیہ سنیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر تنولی صاحب اجتماعی طور پہ دعا کریں گے ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے انشاءاللہ. آئیے قصیدہ غوثیہ کی جانب چلتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلاں، یا شاہ جیلاں، یا شاہ جیلاں، یا شاہ جیلاں. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي. سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتسالي. مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. يا شاہ جیلاں، یا شاہ جیلاں، یا شاہ جیلاں، یا شاہ جیلاں. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسال الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والطفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. يا شاہ جیلاں،
یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں وما منها شهور أو ظهور تمر وتنقضي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوص السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفى لي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مريدي لا تخف واصل فإني عزوم قاتل عند القتال يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وفي الممات وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ذو الجلال والاکرام، اس ماہ مبارک کی برکت سے ہمارے ظاہر و باطن پہ اپنا لطف و کرم فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے اعمال صالحہ کو ہر طرح کی خطا سے پاک کر کے منزہ کر کے اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت پہ فائز فرما. ہمارے روزے، تراویح، نمازیں، قرآن مجید کی تلاوت، جملہ اعمال صالحہ کو درجہ قبولیت عطا فرما. ہمارے ظاہر و باطن پہ لطف و کرم فرما، ہماری نسلوں کو تقوی کا نور عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو کردار کی طاقت عطا فرما، ہمیں ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے. یا ذو الجلال والاکرام، ہمیں ہمارے اعمال کے حوالے نہ کیجیو، ہمیں اپنے لطف و کرم میں رکھیو. یا اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما، وطن عزیز کو عروج، ترقی اور اقوام عالم میں عزت کا مرتبہ عطا فرما. پاکستان کو اس کے مقاصد سے ہم آہنگ فرما، اس وطن عزیز کو بانیان پاکستان کے خوابوں کی تعبیر بنا. یا ذو الجلال والاکرام، ملت اسلامیہ پہ رحم و کرم فرما، لطف و کرم فرما. یا ذو الجلال والاکرام، ملت اسلامیہ کے زوال کو عروج میں بدل دے، اس کے مقدر کو، اس کے منصب کو بحال فرما. غزہ، فلسطین، پورے ملت اسلامیہ میں جہاں کئی مسلمان مظلوم ہیں ان کو اپنی تائید و نصرت عطا فرما، اور مسلمانوں کو جسد واحد بن کے اپنے عزت وقار کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا ربنا افرغ علينا صبر الذين يدعون بالثبات يقين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزنة فرشه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، کیا خوبصورت دعا آپ نے فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ناظرین، بس ظاہر ہے آپ اس وقت دسترخوان پہ موجود ہوں گے اور کچھ لمحوں کے بعد جو ہے آپ افطار کریں گے. اب بس روز ایک گزارش میں آپ سے کرتا ہوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا آج جو میں نے منظر دیکھا ہے نا، وہ جس طرح سے، یعنی وہ جو بسا ہوا غزہ تھا، آج جو وہ اجڑے ہوئے غزہ کے اوپر جب وہ امریکہ کے جہازوں نے جس طرح سے، ظاہر ہے آپ کو پتہ جو کچھ ہو رہا ہے تماشا، جو اینٹ گرائی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس منظر کو دیکھ کے میرا کلیجہ پھٹ گیا. کیا مطلب کیا منظر ہوگا آپ سوچیے. اس وقت افطار جیسے ان کے یہاں ہونی ہے، پانی بھی پینے کو نہیں ہے، کھانا بھی کھانے کو نہیں ہے. آپ کے یہاں تو سب موجود ہے، ان کو فراموش مت کیجیے گا. کچھ نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں نا، دعاؤں میں ان کو ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں افطار کی فوری بعد. جناب، ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے بعد. اور آج الحمدللہ ہم نے اپنی چوتھی افطار بھی کر لی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں
مقبولیت کا شرف عطا فرمائے. اور وہ جو ایک سوچ ہے نا ناظرین، جس سوچ میں دین اسلام کے لیے ایک کڑن ہوتی ہے، اس سوچ میں دین اسلام کے لیے ایک درد ہوتا ہے، اس سوچ میں دین اسلام کے لیے ایک جذبہ ہوتا ہے، اس سوچ میں دین اسلام کے لیے کچھ کر جانے کی ایک جد و جہد کی لائن ہوتی ہے کہ آپ اس لائن کو ٹو کرتے ہیں، اس پر چلنا شروع کرتے ہیں اور اللہ سے اس کی رضا چاہتے ہیں. کاش وہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. مجھے انتہائی ادب کے ساتھ یہ جملہ کہنے دیں، آج اقوام متحدہ کے تحت اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے لیے عالمی طور پہ ایک دن تو منایا جا رہا ہے، بس یہ دن ہی منایا جا رہا ہے صاحب، دن ہی منایا جا رہا ہے. وہ بھی ہنستے ہوں گے اس بات کے اوپر، وہ بھی اس بات پہ تمسخر اڑاتے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے صاحب کہ جس ملک نے انیشیٹو لیا اور جس ملک کے کہنے پر ہم نے باقاعدہ اس دن کو مخصوص کیا، چیک کر رہے ہوں گے آج کتنے اسٹیٹمنٹس آئیں اور کتنی باتیں آئی ہیں، تو وہ بھی سوچ رہے ہوں گے صاحب بس ایسے ہی خالی خلی باتیں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارے اندر وہ سوچ پیدا ہو جائے، مسلم امہ کے اندر وہ سوچ پیدا ہو جائے. اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو مجھے لگتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اختلاف ضرور ہو سکتا ہے اس رائے پہ، لیکن میری اپنی یہ رائے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو آپ کی اگلی پوت ہے نا، جو اگلی نسل، ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ اگلی نسل کو بنیادی طور پہ ہم کیا ٹرانسمٹ کر کے جا رہے ہیں. آپ اپنی اگلی نسل کو کیا ویژن دے رہے ہیں، آپ اپنی اگلی نسل کو کیا سوچ دے رہے ہیں، آپ اپنی اگلی نسل کو کیا نظریہ دے رہے ہیں. آپ کا بچہ، آپ کی بچی جو کہ ہو سکتا ہے اس وقت اسکولنگ کر رہی ہو سکتا ہے کسی کالج میں ہو، کسی یونیورسٹی میں ہو، آپ نے اپنے بچوں کو بنیادی طور پہ کیا دیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے. اور آپ یقین مانیے جب آپ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے نا، تو آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو احتساب کے آئینے میں کھڑا کرنا پڑے گا، اور اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے جو بویا ہے، خدا نہ خواستہ خاکم بدن، اگر وہ آپ کو کاٹنا پڑ گیا تو آپ خون کے آنسو رہیں گے. من حیث المجموعی نظر یہ آتا ہے، اللہ ماشاءاللہ جن گھروں کے اندر آج بھی یہ کڑن، یہ درد موجود ہے کہ ہم اسلام کے لیے جینا چاہتے ہیں، اسلام کے لیے مرنا چاہتے ہیں، ان کو سلامت، ان کو وہ نظریہ جو ہے اللہ تعالیٰ مزید اس میں تقویت عطا فرمائے، ان کا وہ نظریہ سلامت رہے. لیکن جن گھروں کے اندر اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ ان کی بچیاں ان کے ہاتھوں سے نکل چکی ہیں، یوں کہہ لیجئے کہ مادر پدر آزادی کے نام پر، یا ان کے بچے اگر مادر پدر آزادی کے نام پہ ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، یا وہ بچے جو ہیں وہ اب دین اسلام کے حوالے سے مزید سوچنا ہی نہیں چاہتے، یا یوں کہیے کہ سیکولرزم کے ایک جال کے اندر اپنے آپ کو جو ہے پھنسا چکے ہیں، یا وہ اس دلدل کے اندر جا کے دھس چکے ہیں، تو پھر ان کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ بنیادی طور پہ اپنے بچوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں. اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہمارے بڑے، جن کے اندر اس وقت دنیا مکمل طور پہ سما چکی ہے، جو دین اسلام پر کھل کے بات نہیں کرتے، جن کے گھٹنے بھی کمزور ہو چکے ہیں، جن کے نظریات بھی کمزور ہو چکے ہیں، جن کی جذبے بھی کمزور ہو چکے ہیں، تو پھر ہمیں کیا ضرورت، کاہے کو پھر ہم جو ہے یہ پین لیں کہ ہم جو ہے وہ اسلامو فوبیا کے خلاف کوئی بات کریں. ہونے تو جو ہو رہا ہے، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ نسل ہم پیدا کر رہے ہیں جس نسل کے ہاتھ میں جب دین اسلام کی باغ دوڑ اس اعتبار سے آئے گی، ویسے تو ظاہر ہے اس کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ریپلیس کر دیتا ہے اور ایسے لوگوں کو لے آتا ہے جن سے اس کو کام لینا ہوتا ہے. اس کو حاجت نہیں ہے ہماری، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے معاذ اللہ. یہ تو ہماری ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کریں تاکہ کل بروز محشر اس صف میں ہم کھڑے ہو جائیں. ورنہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ صاحب وہ نسل جو ہے وہ دین اسلام کی باغ دوڑ نہیں سنبھالے گی، وہ لیڈ نہیں کرے گی، اور پھر ویسٹ جو کچھ بھی چاہتا ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ اس معاشرے کے اندر انڈکٹ کر دے گا، اور وہ کر رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے جس طرح سے کالجز اور یونیورسٹیز کا حال ہے کہ وہاں پر باقاعدہ ہولی کے تہوار منائے جاتے ہیں، وہاں پر جس طرح سے لڑکے اور لڑکیوں کا ایک مخلوط تعلیمی نظام ہم نے جنریٹ کیا ہے، اس کے بعد جو نتائج نکل رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے. یعنی دین بیزاری اب اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دین کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت کہ ہم نے نئی جنریشن کو بنیادی طور پہ دیا کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان اس وقت میرے سامنے جھل ملاتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ تین باتیں اپنی اولادوں کو دے دینا، 3 محبتیں دے دینا. میں کرکس بتلا رہا ہوں اس کا آپ کو. ایک تو یہ کہ میری محبت، دوسرا قرآن کی محبت، اور تیسرا اہل بیت کی محبت. عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہیں دیا تو پھر سمجھ لیجیے کچھ بھی نہیں دیا. قرآن کی محبت نہیں دی تو کچھ بھی نہیں دیا. اہل بیت کی محبت نہیں دی تو کچھ نہیں دیا. اور یہی وہ محبتیں ہیں جو آپ کو بنیادی طور پر دین اسلام کے راستے پر چلنے کا سلیقہ اور قرینہ سکھاتی ہیں.
آج آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں جو بے چینی ہے وہ اسی بات کی ہے کہ ہم اپنے مقدمے کو صحیح طور سے پیش نہیں کر پا رہے. جب ہم نہیں پیش کر پا رہے تو ہماری اگلی نسل جا کے کیا کرے گی, یہ سوال ہے. ہمیں اپنی اگلی نسل کو وہ نظریہ دینا ہے کہ ہم ہوں نہ ہوں, یہ جو یلغار ہے اس یلغار کے خلاف اپنے آپ کو ان کو کھڑا بھی کرنا ہے, اپنے آپ کو تیار بھی کرنا ہے اور اس کا ریبٹل بھی دینا ہے, اور پھر وہ کام جو کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دیا ہے اس کام کو پورا کریں. بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے لوٹ کے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. خوش آمدید. اور ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں ناظرین یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں, اور میں آپ کو بتلاؤں کہ قیصر احمد راجہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بڑا کمال اس حوالے سے جو ہے اپنا ایک سٹینس رکھتے ہیں. انہی سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا کہ یہ بتائیے پہلے تو کہ اسلام و فوبیا کے حوالے سے میرا مقدمہ یہ, آج ہم اس انداز سے اسلام و فوبیا کے ریبٹل اس کا نہیں دے سکے جو ایک اپروچ بنائی گئی ہے, ہم اپنی اگلی جنریشن کو کیا دے کے جا رہے ہیں بتائیے. دیکھیے آپ کی بات درست ہے کہ ہم اس طرح سے اس کو اپروچ ہماری نہیں بنی, لیکن نہیں بنی از دی انفارمیشن, لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ کیوں نہیں بنی, ہوا کیا آخر کار. دیکھیے دنیا میں ایک طے شدہ رومن سے لے کر آج تک ایک چیز طے شدہ ہے کہ میڈیا جب وہ آپ اسے ایک انفارمیشن مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن پھیلانے کے ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں آپ افیکٹو ہوتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس میڈیا کے مقابلے میں کبھی ایسا میڈیا پروڈیوس ہی نہیں کیا جو اس کو ٹکر دے سکے. آپ دیکھیے آگے ہم بات کر رہے تھے, علی بھائی بات کر رہے تھے آگے کہ ایتھیزم جو اس کی اگلی صورت ہے. اب 2001 9/11 یہ ہوتا ہے, اس کے بعد نیو ایتھیزم کہ 4 جنہیں 4 ہورسمین کہتے ہیں, جس میں رچرڈ ڈاکنز بھی ہے, ڈینٹ بھی ہے, ہچنس بھی ہے, سیم ہیرس بھی ہے. یہ 4 ان کے ایک طرح کے امام کھڑے ہو جاتے ہیں جو کہ ڈی ہیومنائز کرتے ہیں مسلمانوں کو اس حد تک کہ ان کا قتل بالکل نارمل لگنے لگتا ہے. اور یہ ایسا نہیں کہ انہوں نے یہ کوشش کی بٹوین دا لائنز. آپ اگر اینڈ آف فیتھ پڑھیں تو سیم ہیرس نے 2 باتیں بڑی کریٹیکل ہیں اس میں. ایک یہ ہے کہ we will continue to spill blood in what is essentially war of ideas, کہ نظریات کی جنگ میں ہم خون بہاتے رہیں گے. اور دوسری بات جو اس سے زیادہ خطرناک ہے وہ کیا کہ کچھ پروپوزیشنز اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ ان پروپوزیشنز کے ماننے والوں کا قتل اس بنیاد پہ جائز ہو جاتا ہے کہ وہ محض اس کو مانتے ہیں. بات اسلام کی کر رہا ہے, بات اسلام کی. یہ اتنا خطرناک نظریہ ہے کہ اس کو مارنے والوں کو قتل ویسے جائز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ان کے پائنیئرز بنے, انہوں نے برائٹس موومنٹ شروع کی, انہوں نے بیسٹ سیلنگ کتابیں اپنی بیچیں, پورا یعنی کہ ایک اسلامو فوبیا جس طرح سے انہوں نے پیڈل کیا. حد یہ ہے کہ اگرچہ ہچنز بعد میں عراق وار میں اس نے اپنا سٹانس چینج کر لیا تھا, لیکن جس وقت یہ سارے کا سارا معاملہ چل رہا تھا اس وقت وہ کہہ رہا تھا کہ اصل ہیرو تو ہماری جو ہے جو برطانوی فوجی ہیں وہ کر رہے ہیں. ایک اللیگل وار, ایک دہشت گردی کی جنگ بائی دی ڈیفینیشن آف ٹیررزم, اس کو وہ پروموٹ کر رہا ہے. اور اس کو پورا ویسٹرن کو بڑی CNN BBC سارے بڑے بڑے چینلز کھڑے کر کے ان کا اپنے ساتھ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اس طرح سے کہ لوگوں کی ذہن سازی ہو سکے. اصل کام یہ ہو. ٹھیک ہے, ہم نے اس کا جواب نہیں دیا بنا ہے. اور ایک جملے میں بس سم اپ کر دیں, ہم نے جواب بھی نہیں دیا, اور ظاہر ہے جب ہم تو بدرجہ اولا ہماری نسل جو ہے اگلی وہ بھی جواب نہیں دے گی, پھر اس کا مطلب وہ تو بالکل خاموشی اختیار کرے گی. اب موضوع یہ وقت نہیں ہے, لیکن اگلی نسل سے میں جتنا پر امید ہوں. اوکے, آپ پر امید ہیں. ٹھیک ہے, آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا اگلی نسل کو ہم اس طرح سے ٹرانسمٹ کر کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جنید بھائی, اگر تو ہم ایک چیز کو ڈیل کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کو کہتے ہیں دا سونامی آف سوشل میڈیا, انفارمیشن وارفیئر, بہت زیادہ رفتار سے جو معلومات ہمارے پاس آ رہی ہیں, اگر ہم اس کو فلٹر کر کے
کسی پراپر جس کو کہتے ہیں نا میکینیکل اور میکانزم کے تھرو اس کو مینج کر کے اپنے آنے والی نسل کو ٹرین کرنے میں کامیاب ہو گئے عقلی طور پر اور شعوری طور پر. اور اس کی بنیاد تبھی رکھی جائے گی جب تک کہ ہم اپنی جو نسل ہے, آنے والی نسل ہے, اس کی جو تعمیر ہے وہ اسلامی پرنسپلز کے اوپر کریں. نہیں, فلٹر کون کرے گا؟ فلٹر کون کرے گا؟ سر دیکھیں, فلٹر تو پھر ہمارے ہاں اکیڈیمیا کو اپنا رول ادا کرنا ہے, میڈیا کو اپنا رول ادا کرنا ہے, ریاست کو اپنا رول ادا کرنا ہے, انسٹیٹیوشن کو اپنا رول ادا کرنا ہے, ممبر اور محراب کو اپنا رول ادا کرنا ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ ریاست کا ایک بہت بڑا کردار ہے کہ وہ ایک باقاعدہ پالیسی بنائے؟ سر دیکھیں, یہ مواد آنا چاہیے, مواد نہیں آنا چاہیے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کہ ہوتا یہ ہے کہ ریاست کی بہت سی پالیسیز جو ہیں وہ اور بہت سے ایسے ایریاز ہیں جس کے لیے بنتی ہیں. جب آپ عقلی, علمی, شعوری بحث کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ کے اہل عقل, اہل دانش کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی فلٹرز لگائیں اور انسٹیٹیوشن میں گرومنگ اس طرح کریں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات. ٹھیک, تو وہ جو گرومنگ ہوگی وہ ان کو ڈیفائننگ موومنٹ پہ لے کے جائے گی جب وہ تیار ہو جائیں گے. ایک نقطہ آ گیا علی بھائی, کوئی ایک نقطہ آپ کے ذہن میں کہ جی ہم ظاہر یہ اپنی ایک اپروچ ان کی ہے کہ پر امید ہے, پر امید میں بھی ہوں, لیکن میں تو ان کینسرز کی بات کر رہا ہوں جو کہ مجھے نظر آ رہے ہیں اس معاشرے کے اندر نا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے بنیادی طور پہ کہ ہم لوگوں کو شعور دیں کہ صاحب اسلام کا مقدمہ لڑنے کے لیے اپنی نسلوں کو کیسے تیار کریں؟ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, میں تو پر امید نہیں ہوں. نظام تعلیم اس کو سپورٹ کر رہا ہے, نہیں کر رہا. بالکل نظام تربیت ہے, ایگزسٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. خاندانی نظام ہے, نہیں کی ترجیحات اس کو توڑنے پہ لگے ہوئے, وہ گلی محلے کا نظام ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا کوئی امید والی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیں. میں وہی عرض کرنے لگا, اللہ تعالیٰ ہمیشہ تب ہی بندوں کی تقدیر بدلتا ہے جب وہ خود موو کرتے ہیں. ہمیں خود اس شعور کو پہلے اپنے اوپر, آپ جیسے اہل علم لوگ, یہی امید ہے. ہاں, اب میں یہی امید ہے نا, ہم ایسے لوگ موجود تو ہیں. اب دیکھیں ہمیں ملٹیپل جانا ہے. وہ اتنے تیز ہیں, انہوں نے پہلے کہا کہ آپ ایتھیسزم متعارف کروائیں, خدا کے منکر, یہ سب کو قبول نہیں ہوا. انہوں نے کہا اس سے اگلا ایڈوانس لیول ایگنوسٹسزم, اچھا خدا ہے یا نہیں ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں اپنا کماتا, اپنا کھاتا ہوں, اپنا پیتا ہوں. ٹھیک ہے, سمجھ. تو یہ جو انٹلیکچوئل وار ہے, اس میں ہم اس طریقے سے آگے نہیں آ رہے, ہمارا وہ میچور رد عمل نہیں ہے. ان ازمز کی گھاٹیوں کے اندر آپ کا نوجوان جو ہے تیزی کے ساتھ غرق ہو رہا ہے, اسے نکال کے اسلام کے امبریلا کے نیچے کیسے لائیں گے؟ صرف اسلام کی اور قرآن کی لاجیکل انٹرپریٹیشنز کی طرف جائیں. لاجیکل انٹرپریٹیشن آف اسلام, لاجیکل انٹرپریٹیشن آف اسلام. وہ حضور علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ چیزیں جیسی کی وہ ہیں مجھے ویسی دکھا دیں. لاجیکل انٹرپریٹیشن. ایک ہمارے یہاں, میں کہہ بھی رہا تھا لاسٹ پروگرام میں, میں نے ان کو کہا تھا, میں نام نہیں لیتا, لیکن مجھے اس پہ تعصف ہے, یہ جو کرٹیکل تھنکنگ کے نام کے اوپر جو کام شروع ہو گیا نا, کرٹیکل تھنکرز پیدا کرو. ہم نے ایک بہت ہی باریک سی جھلی تھی, وہ کرٹیکل تھنکرز کے نام پہ ہم نے بد تہذیب اور بدتمیز لوگوں کو پیدا کرنا شروع کر دیا ہے. بالکل, وہ ایک الگ تباہی آ گئی, وہ ایک الگ تباہی ہے, وہ الگ چیپٹر ہے. لیکن آپ معقول لوگ جو عقلی بنیادوں پہ ریشنل اپروچ کے ساتھ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں, میچور رد عمل دیں, جذباتیت پر مبنی ہر شے کو اس آئینے میں نہ پورٹریٹ کریں. ابھی اپنا ڈنمارک میں قرآن مجید جلایا جاتا تھا, ٹھیک ہے, وہاں پابندی لگ گئی. ہاں, بہت سارے لوگوں نے میچور رد عمل دیا, ٹی ایم کیو نے, ڈنمارک کے لوکلز مسلم منہاج کا ایک بہت بڑا کردار ہے. مطلب میں اپریشیٹ کروں گا, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کردار ادا کیا. ساتھ مسلم کمیونٹی نے مل کے کیا کیا, وہ ایک قرآن جلاتے تھے, یہ صرف ڈینش زبان میں 100 قرآن بانٹ دیتے تھے. انہوں نے کہا یار کیا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا یہ چاہتے ہیں, ختم ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, ظاہر ہے یہ بحث ایسی ہے, اس پہ بڑا وقت چاہیے, لیکن اگین وہی بات ہے کہ یہ ہمارے بڑے قیمتی مہمانان ہیں, ان سب کا بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے, اور گفتگو رہے گی انشاءاللہ. بس اپنی نسلوں پہ نظر رکھیں صاحب, نظر رکھیں, تاکہ یہ بچے آپ کے لیے دنیا میں بھی سرمایہ بنے اور آخرت میں بھی آپ کا حوالہ بنے. انشاءاللہ زندگی رہی اور سانسوں نے ساتھ دیا تو سحری کے وقت ملاقات ہوگی, اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو, آمین. اللہ حافظ.